السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ ناول مہرام بائی مریم مظفر کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ شہر اسلام آباد میں ایک خوبصورت صبح طلوع ہوئی تھی۔ اسی طرح کی ایک خوبصورت صبح مہرام کے اپارٹمنٹ میں بھی اتری تھی۔ دانی ٹانگ تھوڑی آگے کرے نا۔ اس وقت وہ لاؤنج کے ساتھ ملحقہ چھوٹے سے اسٹڈی روم میں موجود تھی، جہاں مہرالنساء کی فزیو تھراپسٹ حالہ مہرام کے ساتھ مل کر ان کی تھراپی سیشنز کروا رہی تھیں۔ کتنا آگے کروں مہر؟ ہل ہی نہیں رہی ہے، انہوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا۔ پچھلے 5 منٹ سے وہ مسلسل مہرالنساء کی دائیں ٹانگ آگے کی طرف کر رہی تھی، مگر ایک تو مہرالنساء کا وزن بار بار آڑے آ جاتا۔ وہ کب سے کوشش کر رہے تھے، مگر خدا جانے وہ کس مٹی سے بنی تھی، ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میم تھوڑی سی پاور آپ کی بھی چاہیے ہمیں، یوں اگر آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائیں گی تو کیسے ٹھیک ہوگا سب؟ خالہ نے انہیں پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں مہرالنساء نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ انہیں پہلے دن سے ہی وہ دبلی پتلی اینک والی خالہ نہیں پسند تھی۔ عجیب، کبھی کہتی تھی ٹانگ ادھر ہلائیں، کبھی ادھر رکھیں۔ وہ جب بھی آتی مہرالنساء کسی ضدی بچی کی طرح 100 بہانے کرتی تھی کہ آج نہیں، مگر کوئی ان کے بہانوں کو خاطر خواہ نہیں لاتا تھا۔ دانی اگر آپ یوں کریں گی تو ہو گیا پھر آپ کا علاج، تھوڑی تو ہمت دکھائیں نا پلیز۔ مہرام نے مزید ایک اور مرتبہ ان کے گھٹنے کو ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ جامد ہی رہا۔ ماربل کے بنے اپارٹمنٹ میں یا تو مہرام کی تھکن زدہ آواز تھی یا باہر لاؤنج میں چلتی ٹی وی کی، جہاں جگن بیٹھی بڑے آرام سے فوق کی مدد سے تربوز کھا رہی تھی اور ساتھ کوئی کارٹون دیکھ رہی تھی، بالکل بے پرواہ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ دانی یار اف، اس نے ایک آخری کوشش کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، دروازے پہ لگی گھنٹی بجنے لگی۔ مہرام نے پہلے دروازے کو دیکھا اور پھر ٹی وی میں گم بیٹھی جگن کو۔ جگن، اس نے اسے پکارا تاکہ وہ دروازہ کھول سکے، مگر جواب میں جگن نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے بیچ میں ٹوکا۔ دروازے پر ایک مرتبہ دوبارہ گھنٹی بجی۔ مہرام نے افسوس بھری نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ انتظار کرنے سے بہتر تھا اس نے خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے کا سوچا، جب جگن ٹی وی پر سے نظریں ہٹاتی ہوئی اٹھی۔ مہرام نے آگے ہو کر ٹی وی کی چلتی ہوئی اسکرین کو دیکھا تو اس کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ جگن اس لیے پہلے نہیں اٹھی تھی کیونکہ اس وقت اس کے کارٹون کے درمیان میں کمرشل بریک نہیں آئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی جگن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیزاری سے مقابل شخص کے منہ پر ہی دروازہ مار دیا اور خود آرام سے دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ کر تربوز کھانے لگی۔ کون تھا باہر؟ مہر نے تفتیش سے پوچھا۔ مدر گوتھل، تربوز منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ مہرام ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی خود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے شخص کو دیکھتی ہی اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ دل ہی دل میں خود کو کوسا اور جگن کو داد دی کہ اچھا کیا اس کے منہ پہ دروازہ مار کر۔ اوہ، سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ گلاسز بالوں میں ٹکاتے ہوئے زباب نے اسے سوال کیا۔ دل تو مہر کا کیا کہ وہ بھی دروازہ اس کے منہ پہ مار دے، مگر یہ کام کرنے کے لیے اسے باقاعدہ اپنی بہن سے ٹریننگ لینی ہوگی، جو کہ فی الحال بڑے ہی نماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، جیسے ملکی حالات پہ کوئی ڈاکومنٹری ہو اور اس ہی کے لیے بنائی گئی ہو۔ نہیں نہیں، آؤ اندر آؤ۔ سائڈ پر ہوتے ہوئے مہر نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر داخل ہونے پہ زباب نے ایک کڑوی نگاہ ٹی وی دیکھتی ہوئی جگن پہ ڈالی اور ایک شیریں سے لبریز مسکان آگے بڑھتے ہوئے مہرالنساء کی طرف اچھالی۔ السلام علیکم پھپھو، حد درجہ میٹھے لہجے میں کہتی وہ مہرالنساء کے سامنے جھکی تھی، جنہوں نے کڑوا سا منہ بنانے کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر ڈالا۔ کیسی ہیں؟ مسکراہٹ تو جیسے الفی سے جوڑ کر لائی تھی، مہرام نے دل ہی دل میں سوچا۔ ٹھیک ہوں، آہستہ سا جواب۔ اور تم کیسی ہو حالہ؟ ایک اور جھوٹی مسکراہٹ۔ پیچھے کھڑی حالہ نے صرف سر ہلانے تک ہی اکتفا کیا۔ اپنے تابڑ توڑ ڈھکے چھپے طنز والی سلامتیاں دینے کے بعد وہ لاؤنج میں موجود صوفوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گئی۔ جگن اس کے دائیں جانے والے صوفے پر بیٹھی۔ ویسے میں نے کل آنا تھا، مگر پتہ چلا کہ جگن واپس کل گھر آئی ہے تو سوچا۔ اپنے جملے کو ادھورا چھوڑتی ہوئی اس نے نظریں جگن کے چہرے پر ہی ٹکا دیں۔ بات وہ مہرالنساء سے کری تھی، مگر صاف ظاہر تھا وہ اپنے طنز کے تیر کس پر برسا رہی ہے۔ تو تم نے سوچا کہ آج آ کر ہماری زندگی جہنم بنا دو۔ تربوز کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے جگن نے اس کا آدھا ادھورا جملہ مکمل کیا۔ نظریں ابھی بھی ٹی وی کی اسکرین پہ چپکی تھیں۔ زباب کو تو جیسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو یہاں جگن کو دروازہ اس کے منہ پر مارنے والی حرکت کے لیے ذلیل کرنے آئی تھی، الٹا خود ذلیل ہو کر رہ گئی۔ ایک کڑوا سا جواب دینے کے لیے زباب نے بھی منہ کھولا ہی تھا، جب صورتحال کو بھانپتے ہوئے مہرام بیچ میں بول پڑی۔ جگن اٹھو، تم کمرے میں جاؤ۔ جگن تو جیسے اسی چیز کے انتظار میں تھی، جھٹ سے اپنے تربوزے سے بھرا پیالہ اٹھاتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ شکر ہے، ویسے بھی اس مدر گوتھیل کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم رہا تھا، مہر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جو کہ پوری کی پوری زباب کے کانوں میں بھی گوش گزار ہوئی تھی۔ ویسے اتنی صبح آنے کا مقصد؟ اپنی ویل چیئر کو دھکیلتی مہرالنساء نے سوال کیا۔ اپنوں کے گھر آنے کا کوئی وقت تھوڑی ہوتا ہے۔
خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ اس نے کہا۔ اس کے ڈائی شدہ بال آج بھی پراپر کرل تھے اور گہرے سبز رنگ کی لباس میں ایک ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ خیر، میرے آنے کا مقصد آپ کو یہ دینا تھا۔ اپنے پرس کی زپ کھولتی ہوئی اس نے ایک سفید انویلپ نکالا جو شاید کوئی انویٹیشن کارڈ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مہرالنساء نے جانچتی نگاہوں سے کارڈ کو دیکھا۔ مہرام ابھی بھی بت بنی پیچھے کھڑی تھی، جبکہ سارے منظر میں اگر کوئی مس فٹ تھا تو وہ حالہ تھی۔ میرے کینیڈا اور یوکے سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا ان کا۔ تو بس ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ہے، یا پھر یہ بولیے چھوٹی سی دعوت ہے۔ دانی نے کارڈ کھولا جبکہ زباب ابھی بھی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ اور یہ دعوت آپ کے بغیر ممکن کیسے؟ گھر کی بڑی آپ ہیں، بس آج شام آپ نے ولا آنا ہے، زیادہ لوگ نہیں ہوں گے وہاں۔ مجھے ولا آنے کے لیے کسی کی دعوت یا اجازت کی ضرورت نہیں، مہرالنساء نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، مگر زباب کے جتانے والے انداز نے بات کو بڑا بنا دیا تھا۔ ماحول کا تناؤ دیکھتے ہی مہر نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ زباب زباب نے اس کی طرف دیکھا۔ چائے پیو گی؟ ہر اچھے میزبان کی طرح اس نے بھی ایک گرم جوش مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ چائے مطلب کہ پانی میں گھلی ہوئی پتی؟ نو تھینکس۔ مہرالنساء پر آنے والا غصہ اس نے یوں مہرام کو بے وقت کر کے نکالا۔ وہ جو مسکرا رہی تھی اچانک ہی اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ پہلے تو اسے تکلیف ہوئی، پر حدت کا احساس ہوا، اور پھر بے تحاشا غصہ۔ وہ گھر کے کاموں میں کبھی بھی اچھی نہیں تھی کیونکہ اسے اس سب میں انٹرسٹ نہیں تھا، مگر شادی کے بعد جب سب کچھ اس کے کندھوں پہ آیا تو وہ کافی حد تک ان معاملات میں انوالوڈ ہو چکی تھی۔ مہرالنساء جو تب سے کارڈ دیکھ رہی تھیں، انہوں نے ایک حقارت بھری نگاہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی کی بیٹی پر ڈالی۔ دل تو کیا ایک کرارا سا جواب دے دے، مگر کچھ بھی بولنے سے پہلے جو اس سارے منظر میں ایک انفٹ پیس کی طرح کھڑی تھی، بول پڑی۔ اچھا میم، حالانکہ پکارنے پہ مہرالنساء نے اسے دیکھا۔ میں اب چلتی ہوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ایک نظر اس نے اجازت دیتی ہوئی مہرالنساء کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے مٹھیوں کو بھینچے کھڑی مہرام پر، جس نے نظر پڑنے پہ سر کے خم سے اجازت دی، ہلکا سا مسکرائی اور دروازے تک اسے چھوڑنے چل پڑی۔ حالہ بھی دروازہ کھول کر باہر قدم رکھنے والی تھی جب پہلے سے ہی سامنے ایک کالی پی کیپ پہنے شخص کھڑا تھا۔ وہ غالباً گھنٹی بجانے لگا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ یوں ہی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ مہرام جو پہلے غصہ میں تھی، اب احمد جہاں زیب کو دیکھتی اس کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے۔ اوہ احمد، تم؟ حالہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ واؤ، لگتا ہے دونوں میاں بیوی ایک ساتھ آئے ہو۔ اس کی بات میں احمد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ حالہ کی مسکان بھی ناسمجھی میں تبدیل ہو گئی۔ تم دونوں ساتھ نہیں آئے؟ ہاتھ کا اشارہ پیچھے بیٹھی زباب پر تھا۔ گھر کا دروازہ پورا وا کرتے ہوئے احمد جیسے ہی فلیٹ کے اندر داخل ہوا، اس کی ناسمجھی اب حیرت اور بے یقینی بدل چکی تھی۔ یہ یہاں اتنی صبح عجیب مصیبت ہے۔ جبکہ دوسری طرف زباب کے چہرے پہ فتح اور طنز کی رمق مزید گہری ہو گئی۔ پیچھے ٹیک لگاتی ہوئی اس نے احمد کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو سرپرائزڈ۔ اس کے برعکس ساتھ بیٹھی مہرالنساء کے چہرے پہ غصہ تھا، شدید غصہ۔ کارڈ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں دباتے ہوئے خود پہ قابو کیا ہوا تھا۔ اپنی حیران کن تاثرات پر قابو پاتے ہوئے احمد آگے بڑھا۔ کنکھیوں سے وہ ابھی بھی زباب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو یہاں مہرالنساء سے ملنے آیا تھا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ مہرام ان سب سے دور اب اوپن کچن میں کھڑی اپنا غصہ تابڑ توڑ سنک میں موجود گندے برتنوں پہ نکال رہی تھی۔ حالہ جا چکی تھی۔ زباب کی بات اسے کانٹے کی طرح چبھی تھی، لگی لپٹی میں وہ اسے پھوہڑ اور بدسلیقہ ہونے کا طعنہ دے گئی تھی۔ وہ کچھ بولی نہیں اور شاید کچھ بولتی بھی نہ، بس ہمیشہ کی طرح غصہ آ کر بے جان چیزوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج انہیں توڑنے کی بجائے وہ ان کو رگڑ رگڑ کے دھو رہی تھی۔ اپنی جلد بھی اگر اس کی ساتھ اتر جاتی تو اسے پرواہ نہ تھی، اسے بس اپنے اندر لگی اس آگ کو پھیلنے سے روکنا تھا جس کی چنگاری زباب کی بات بنی تھی۔ احمد جو اب مہرالنساء کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ انہیں سلام کر سکے، رستے میں ہی رک گیا۔ مہرالنساء نے بات ہی کچھ ایسی کہی تھی۔ مہرام بچے، میں تھک گئی ہوں، اب آرام کروں گی۔ سختی سے کہہ کے وہ رکی نہیں بلکہ ویل چیئر کو دھکیلتے اپنے کمرے کی جانب بڑھیں اور دروازہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند کیا۔ احمد جو ابھی تک بیچ راستے میں کھڑا تھا، اسے لگا جیسے یہ دروازہ اس کے منہ پہ مارا گیا ہو۔ کل تک جو شک تھا کہ دانی اس سے کسی بات پہ خفا ہے، آج وہ یقین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بے اختیار احمد کی نگاہ سامنے بیٹھی زباب پہ پھسلی، جو اسے حقارت اور مذاق اڑانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ احمد جہاں زیب کا دماغ پھک سے اڑا۔ اسے غصہ نہ ہونے کے برابر آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا گھنٹوں بعد جاتا تھا۔ جب تک وہ اپنے غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے بدلہ نہ لے اور بعد میں بیٹھ کر اس بدلے پہ بچتا نہ لے، تب تک غصہ وہیں رہتا تھا۔ ہائے بیچارہ، انہوں نے تو سلام کرنا تک گوارا نہیں سمجھا۔ وہ اس کے غصے کو بڑھاوا دے رہی تھی، مگر احمد کی پرورش اسی عورت نے نہ کی تھی جس عورت نے احمد جہاں زیب کی ماں کی پرورش کی تھی، اور اس پرورش کا پہلا اصول غصے میں جاہل نہ بن جانا تھا۔ لپک کر وہ آگے بڑھا اور زباب کی طرف قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ غصے میں اس کی آواز حد درجہ دھیمی ہو جاتی تھی اور گردن کی نسیں ابھر کر باہر آنے لگتی تھیں۔ سکون نہیں ملا تمہیں انہیں گھر سے نکال کر جو ابھی تم یہاں بھی آ گئی ہو زہر گھولنے؟
وہ دانت پیستے ہوئے حد درجہ آہستہ آواز میں بول رہا تھا۔ ان دونوں سے بیگانہ مہرام ابھی بھی زور زور سے برتنوں کو رگڑ رہی تھی۔ پچھلے 5 منٹ سے وہ اسی برتن پہ ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ تو اسے تب ہوا جب وہ اس برتن کے بارے میں سوچ بھی رہی ہو۔ اس کے دماغ میں بہت سی آوازیں گڈ ہو رہی تھیں۔ ذباب نے اپنے سر پہ کھڑے پی کیپ پہنے شخص کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس کا غصہ احمد کی طرح نہیں تھا، جتنا آتا تھا اتنی دیر بعد جاتا تھا۔ وہ غصے میں بدلحاظ ہو جاتی تھی، جو کہ وہ ابھی ہونے والی تھی۔ لگی لپٹی بات کیوں کر رہے ہو ہاں؟ وہ چیخی تھی۔ سیدھا سیدھا بولو، اپنی محبوبہ سے ملنے آئے تھے، مجھے یہاں دیکھ کے تمہارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ احمد جو اس کی بات انتہائی ضبط سے سن رہا تھا، اسے لگا کسی نے اس کے ساتھ ساتھ مہرام کے منہ پر بھی تمانچہ مار دیا ہو۔ اس طریقے سے تو کبھی اس نے خود مہرام کے بارے میں بات نہیں کی، اور یہاں اس کی ہونے والی بیوی یہ الفاظ کہہ رہی تھی۔ مہرام جو برتن دھو رہی تھی، اس کے ہاتھ اچانک ہی تھمے۔ جو آگ اندر لگی تھی اسے شاید ایک اور چنگاری کی ضرورت تھی۔ وہ ذباب کی اس ایک محبوبہ لفظ نے دے دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ آہستہ سے وہ مڑی اور اونچی آواز میں سرمئی آنکھوں والی لڑکی سے کہا، جو آنکھیں آنسو روکنے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں، اب وہ غصے سے بھر چکی تھی۔ اس کے یوں مڑنے پہ احمد کو نہ چاہتے ہوئے بے تحاشا خوشی ملی تھی۔ اب بچے یہ مصیبت، دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ اپنے ہاتھوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئے اس نے اپنا سوال دہرا دیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے سیدھا ذباب کی اپنی ضد میں لے رہے تھے۔ کیوں بہری ہو؟ ایک بار کہنے پہ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ذباب نے مہرام کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کانچ کی گڑیا کو غصہ بھی آتا تھا۔ نہیں بہری نہیں، اور نہ ہی اتنی گڑی پڑی ہوں کہ بے وقت ہو کہ کوئی بھی صبح سویرے میرے گھر میں بن بلائے گھسے گا اور میں اسے اجازت دیتی رہوں گی کہ وہ مجھے ذلیل کرتا رہے۔ ذباب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، مہرام کے پیچھے کھڑے پی کیپ والے شخص نے بمشکل ہی اپنی ہنسی روکی تھی۔ پہلے تم آتی ہو میرے گھر میں اور پھر بڑے ٹھاڑ سے تانوں کی برسات شروع کر دیتی ہو۔ میں بھی برداشت کیے جا رہی تھی۔ کب یہ بے وقوف بولنا بند کرے گی؟ مگر نہیں، جو ڈٹھائی کا ٹیکا بچپن میں ابا نے لگوایا تھا نا، اس کے جراثیم آج بھی پوری طرح عمل میں ہیں۔ ذباب نے ایک نظر احمد کو مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا، مگر وہ تو ہونٹوں پہ 2 انگلیاں رکھے محظوظ ہو کے مہرام کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ تم نہیں، تمہاری یہ موٹی عقل مسئلہ ہے۔ بیچاری میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں۔ لیکن آج میں تمہیں ایک بات کلیئر کر دوں، نہ میں کسی کی محبوبہ ہوں، نہ مجھے بننے کا شوق ہے۔ اپنی یہ غلاظت بھری زبان اور گندی سوچ دونوں آئندہ یہاں آنے سے پہلے ولا چھوڑ کر آنا۔ انگلی اٹھائے وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ مہرام کی ایک ڈارک سائڈ بھی تھی، جس میں وہ بنا سوچے سمجھے سامنے والے کو ذلیل کیے چلی جاتی تھی، اور اس ڈارک سائڈ کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ بعد میں بیٹھ کر خود کو کوستی رہتی تھی، میں نے یہ کیوں کیا؟ یہ سب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، دانت پیستے ہوئے اس نے کہا۔ مہرام اور اس کے قد میں تقریباً 2 انچ کا فرق ہوگا، اس لیے وہ مہر سے اونچی تھی۔ میری فکر نہ کرو، I have all the money I need. Think about yourself. تمہارے ابا تو جاتے جاتے تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑ کر گئے، سب کچھ کسی اور کے نام کر گئے۔ معصومیت سے پلکیں جھپکاتی اس نے ذباب کی کمزوری پہ وار کیا تھا۔ چند ثانیے وہ وہیں کھڑی ہو کر دیکھتی رہی، کبھی اپنے ہونے والے شوہر کو تو کبھی اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کو۔ ذلت ہی جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اب کس کا انتظار کری ہو؟ اینڈنگ کریڈٹس کا مووی ختم ہو گئی ہے، اب گھر جاؤ یا پھر… وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ تمہارے لیے بھی انویٹیشن کارڈ منگواؤں باہر جانے کا؟ اب مزید وہاں کھڑا رہنا ناممکن تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی باہر چلی گئی۔ دروازہ ٹھاک کر کے مارنا وہ بالکل نہیں بھولی۔ اس کے جاتے ہی جو وہ غصے میں چیخ چلا رہی تھی، سامنے پڑے صوفے پہ ڈھہ گئی۔ Here we go again. احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تعصب سے سر دائیں سے بائیں ہلایا۔ اسے آج تک مہر کی یہ عادت سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر لڑ لیتی ہو تو بعد میں روتی کیوں ہو۔ سنک کی طرف نظر پڑتی ہوئی اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان آئی۔ اپنی پی کیپ شیلف پہ رکھی اور کوہنیوں سے اوپر تک مڑی ہوئی آستینوں کو ہلکا سا موڑا۔ وہ جانتا تھا بھی مہرام تقریباً 15-20 منٹ تک یوں ہی روئے گی۔ وہ اسے روکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا کوپنگ میکانزم یہی تو تھا۔ آخر میں وہ ٹھیک تو ہو ہی جاتی تھی نا، یہی اہم تھا۔ ایک طرف اس نے 2 گلاس چائے کے لیے چولہے پہ پانی رکھا اور خود مہر کی طرف سے کمر موڑے برتن مانجنے لگا۔ وہ ابھی بھی گردن جھکائے ہلکی ہلکی آواز میں رو رہی تھی۔ پورے لاؤنج میں یا تو اس کی سسکیوں کی آواز تھی یا پھر نل سے نکلتے پانی کی اور برتنوں کی کڑکڑ کی۔ آخری پلیٹ کو دھونے کے بعد اسے باقی دھلے ہوئے برتنوں کے ساتھ رکھنے ہی والا تھا جب عقب سے آواز آئی، سنو کام والی، یہ بھی دھو دو۔ جگن اس کی دوسری طرف اپنا خالی تربوز والا پیالہ رکھ رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو وہ احمد کا مذاق اڑا رہی تھی، جو کہ اس نے محسوس بھی کیا تھا اور اسے برا بھی لگا تھا، بہت برا۔ مگر وہ جانتا تھا بازل اور جگن دونوں اپنی فطرت سے مجبور تھے، انہیں مذاق اڑانا آتا تھا، مذاق کرنا نہیں۔ پیالہ دے کر بڑے مزے سے وہ اندر چلی گئی۔ ایک نظر مہرام پر بھی نہیں ڈالی، شاید وہ سن چکی تھی باہر کیا ہوا ہے۔ اگر نہ بھی سنا ہوتا تو کم ہی چانسز تھے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی۔ اس نے غصے سے اس پیالے کو دیکھا اور وہیں چھوڑ دیا۔ نوکر نہیں ہوں اس کا،
صرف اسی لیے دھوئی ہیں تاکہ بعد میں مہرام ان غریب برتنوں پر اپنا غصہ نہ نکالتی رہے۔ فریج میں سے پانی کی بوتل نکالنے کے بعد اب وہ اسٹینڈ میں لگے گلاسوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ والا؟ نہیں، یہ والا۔ ہاں، یہ۔ بلاخر اسے ایک پلاسٹک کا گلاس پسند آیا۔ یہی صحیح رہے گا، ٹوٹے گا بھی نہیں۔ آگے بڑھ کے اس نے پانی پینے کا گلاس مہرام کے سامنے موجود ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ابھی کچھ سیکنڈز پہلے ہی رونا بند ہوئی تھی، گردن ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ اسی جھکی ہوئی گردن کے ساتھ اس نے سامنے پڑا پلاسٹک کا گلاس دیکھا۔ پانی؟ اب احمد بوتل اس کی طرف کیے اسے پانی کی آفر دے رہا تھا۔ پہلے اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر جھکی ہوئی کندھوں کے ساتھ ہی گردن اٹھا کے اپنے سر پہ کھڑے اس چمکتی جلد والے فرشتے کو دیکھا۔ سورج کی روشنی آج اس پہ بہت کم پڑ رہی تھی، شاید وجہ اس کا کھڑکی سے اتنا دور کھڑا ہونا تھا۔ ایک سیکنڈ، وہ اسے گھورتی رہی۔ آنسوں کی وجہ سے اجلی سفید رنگت پر بالوں کی کچھ سیاہ لٹیں چپک گئی تھیں۔ دوسرا سیکنڈ، وہ ابھی بھی اسے امید طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ احمد اسے ایک اور مرتبہ پانی کی آفر دیتا، اس نے گھور کے گلاس کو دیکھا اور پھر پوری قوت کے ساتھ اسے اٹھا کے زمین پہ دے مارا۔ احمد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کے اسے پانی کے متعلق پوچھنے آیا تھا۔ معلوم تھا جب تک اسے کسی چیز کو پٹک نہیں دے گی غصہ مکمل ختم نہیں ہوگا۔ اب وہ غصے سے دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نیچے پڑا گلاس اٹھانے کے بعد اب وہ چائے کے کپوں میں ڈالتے مہر کی طرف بڑھا۔ گرم بھاپ اڑاتا کپ ایک اس کے سامنے رکھا اور دوسرا خود پکڑ کر اب وہاں بیٹھ گیا جہاں 20 منٹ پہلے زباب بیٹھی تھی۔ مہر نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا، غصے سے سینے پر بازو لپیٹے ٹیک لگا کر زمین کو گھورتی رہی۔ چائے پی لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سادہ سہل پیش ہوا تھا۔ مجھے نہیں پینی چائے، تیزی سے جواب موصول ہوا۔ ٹھیک ہے، نہ پیو۔ کندھے اچکا کر ہار مان لی گئی تھی اور وہ جو پہلے ہی تپی بیٹھی تھی ہار مانتے ہوئے گلاس اٹھا لیا تھا۔ وہ نہ کافی کی شوقین تھی نہ چائے کی، مگر یہ بات وہ بلا جھجک کہہ دیتی تھی کہ احمد جہاں زیب کی ہاتھ کی بنی چائے ہی صرف قابل قبول ہے، اگر اس کے ہاتھ کی نہیں تو پھر بالکل کوئی چائے نہیں۔ تھوڑی دیر تک لاؤنج میں صرف چائے کی چسکیوں کی آواز آتی رہی۔ بھورے بالوں والا مرد کھڑکی سے آتی روشنی کو دیکھ رہا تھا اور سیاہ بالوں والی لڑکی گردن جھکائے چائے پی رہی تھی جب اس نے خود ہی خاموشی کا وقفہ توڑا۔ مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ دھیمی سی سرگوشی خود سے کی گئی تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا سوال ساتھ بیٹھے شخص کے لیے تھا۔ مہر ایک لمبی سانس کھینچی۔ اگر کوئی انسان آپ کی عزت یا کریکٹر پہ ہاتھ اٹھائے، آپ کی کمفرٹ زون کو انویٹ کرے، تو آپ کو اسے روکنا پڑتا ہے، بلکہ آپ کو اسے روکنا چاہیے۔ جب آپ نے رشتوں میں باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہیں تو ساتھ والے شخص کو کیسے آ کے کوئی وہ ان حدود سے آگے بڑھے؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ اور جب کوئی ایسا کرے تو اسے شٹ اپ کال دے دینی چاہیے یا پھر روک دینا چاہیے اور اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس انسان کو اپنے نیگیٹو ٹریٹ کا پتہ چل جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ اسے درست کرے یا پھر درست نہ کرے، مگر آپ کے دل میں نفرت اور بغض پالنے سے بچ جاتا ہے۔ اس کی باتوں پر وہ دھیرے دھیرے سر ہلا رہی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو اس کا مطلب میں نے اس عجیب عورت کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ شی ڈیزروڈ اٹ۔ عجیب عورت؟ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول کر وہ اپنی کافی پینے لگی جب احمد کو بے اختیاری ہنسی آ گئی، بہت ہلکی سی ہنسی۔ تمہارا تکیہ کلام آج بھی وہی ہے، اتنے سالوں میں بھی نہیں بدلا، آج بھی تم عجیب لفظ بہت بولتی ہو۔ اس نے اپنی چائے کا گھونٹ بھرا۔ عجیب صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اٹس دا بیسٹ فیلنگ ان دا ورلڈ۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ دوبارہ ہنسا اور اس مرتبہ دورانیہ تھوڑا زیادہ لمبا تھا۔ وہ جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہنستا تھا، وہ کبھی کبھار مہرام کی بچکانہ حرکتوں پہ ہلکا سا ہنس دیتا تھا اور اس کی ہنسی ہر بار مہرام کو مجبور کرتی تھی کہ وہ دل میں ابھرتی شدید خواہش کو دبا دے کہ وہ ایک مرتبہ احمد جہاں زیب کو بھرپور قہقہ لگاتے ہوئے سن سکے۔ ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہا تھا جب کچن کاؤنٹر پہ پڑا مہرام کا فون بجنے لگا۔ اس سے پہلے کہ مہر اٹھتی اس نے آگے بڑھ کر اس کا موبائل اٹھایا۔ کالر آئی ڈی دیکھ کے جو اس کے چہرے پر بشاشت تھی وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ ایڈوکیٹ علی عسکری، وہی ہے بے تاثر چہرہ جو ہر کسی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کس کا فون ہے احمد؟ مہر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ایک پل کے لیے تو احمد کا دل کیا کہ وہ کال کاٹ دے، نہ بتائے مہر کو، اسے اس سب سے دور رکھے، اسے علی سے دور رکھے، مگر ایک اور مرتبہ مہر کے پیچھے سے ہانک لگانے پہ وہ بول پڑا۔ علی کا ہے۔ دل و دماغ ابھی بھی جنگ کر رہے تھے۔ کیا تم نے اسے علی تک جانے کا راستہ دے کر اچھا کیا؟ دماغ جواب دے رہا تھا نہیں۔ دل نے جواب دیا ہاں، کم از کم تم نے اس کا بھروسہ تو نہیں توڑا۔ اف، وہ کال کاٹ دو، اس کا میرا کوئی موڈ نہیں۔ بگڑتے تاثرات کے ساتھ اس نے حکم دیا تو اس نے کال کاٹ دی۔ دل نے ایک اور مرتبہ شاباشی دی، اس کا بھروسہ نہ توڑ کے، اسے جھوٹ نہ بول کر، مگر دماغ نے گواہی دی بھروسہ اور جھوٹ تو کب کا ٹوٹ چکا اور بول چکے تھے، اب کیا فائدہ ناٹک کا۔ 2 سال پہلے مہر نساء کو اپنے بھائی کی فوتگی سے آئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا تھا جب مہرام کی ابھی تک ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی یا پھر اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔
جس وقت وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو ہر طرف چھری کانٹے کی چلنے کی آواز تھی اور ناشتے کی خوشبو عروج پر تھی۔ اس کی سب سے پہلی نظر سربراہی کرسی پر بیٹھی مہرالنساء کی دائیں جانب موجود احمد پر پڑی، مگر اس کے ساتھ ہی ذباب کو بیٹھا دیکھ کے اسے کچھ چبھا تھا۔ مسلسل 1 گھنٹے سے اس کی لڑکی کی موجودگی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور اوپر سے سب کی خاموشی اسے اور بے چین کر رہی تھی۔ ذباب بچے چائے تو لو نا، مہرالنساء نے تھوڑی دیر بعد ذباب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مہرام مہرالنساء کی بائیں جانب موجود تھی۔ اس کی ایک طرف یوشے گردن جھکائے ناشتہ کر رہا تھا اور اس کے سامنے احمد بیٹھا تھا جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح خالی تھا۔ ذباب پلیٹ میں برائے نام نوالا ہی پھیر رہی تھی جب اس نے مہرالنساء کی بات کا جواب دیا۔ نہیں پھپھو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک خالی سی مسکراہٹ اچھالی۔ تم کل سے بھوکی ہو بیٹا، کیسے ٹھیک ہو؟ احمد چائے ڈال دو اسے بچے۔ انہوں نے احمد کو اشارہ کیا اور وہ تابعداری کے ساتھ چائے ڈال کر دینے ہی والا تھا جب مہرام بول پڑی۔ رکو۔ احمد نے رکتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں ڈال دیتی ہوں۔ اس نے چینک احمد کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کپ میں ذباب کے کپ میں گرم مایعاں ڈالنا شروع کیا۔ بس اس کا تو چل نہیں رہا تھا کہ چائے سامنے بیٹھے شخص پہ انڈیل دے، مگر اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا تھا۔ آخر کو مہرالنساء کے بعد اس گھر میں وہی تھا جس سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ چینی کتنی چمچ لیں گی آپ؟ وہ اپنے اسی دھیمے اور آہستہ انداز میں سوال کر رہی تھی۔ ذباب نے اپنے سفید دوپٹے میں لپٹے چہرے کو اس کی طرف موڑتے ہوئے جواب دینے ہی والی تھی جب اچانک ہی شور مچ گیا۔ ممی، ممی! قرۃ العین دھاڑتے ہوئے ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئے مہرام جو چینی کا برتن اٹھانے والی تھی اچانک ہی گھبرا گئی۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی دنیا اڑا دیں گی۔ کیا ہوا؟ مہرالنساء نے اپنی غصے سے لال ہوتی بیٹی سے پوچھا۔ قرۃ العین اپنے موبائل پہ 1-2 بار انگلیاں چلانے کے بعد سر پہ مارنے والے انداز میں اسکرین مہرالنساء کے سامنے کی۔ وہ یقیناً کئی تصاویر تھیں، اسی وجہ سے قرۃ العین اپنی انگلی بار بار آگے سوائپ کر رہی تھی۔ مہرالنساء کی حیرت بھرے تاثرات دھیرے دھیرے زائل ہو رہے تھے۔ کمرے میں موجود چاروں نفوس خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اب ایکسپلین دس، اس کی ماں نے فون ہٹاتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو پاکستان اس لیے تو نہیں بھیجا تھا ممی کہ آپ اس کی یوں چوری چھپے شادی کروا دیں۔ شادی؟ مہرام کو لگا کسی نے اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا ہو۔ اس کے بھائی نے شادی کر لی تھی۔ اس کی ماں چیخ نہیں رہی تھی بلکہ ان کے لہجے میں وہی کاٹ اور طنز تھا جس سے مہرام ڈرتی تھی۔ ایٹ لیسٹ آپ مجھے انفارم تو کر سکتی تھی نا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے طنز کر رہی تھی۔ ان کی بھوری آنکھیں اپنی ماں پہ ہی مرکوز تھیں جو بالکل پرسکون بیٹھی اپنے سامنے موجود کباب کی ٹرے کو اٹھا رہی تھی۔ کباب کو اپنی پلیٹ میں رکھ کے وہ چھری کانٹے کی مدد سے کھانے لگیں۔ میں تمہارے بیٹے کا حال چال معلوم رکھنے کی پابند نہیں ہوں، کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ پاکستان میں رہتا ہوگا، میرے گھر میں نہیں۔ اوہ، تو جو اوپر اس کا سامان پڑا ہے اس کے کمرے میں، اس کے بارے میں کیا جسٹیفیکیشن دیں گی آپ؟ اب اس کی ماں دانی کے پرسکون رویے پر واضح چڑھ رہی تھی۔ وہ سامان تو بس برائے نام وہاں موجود ہے، اصل میں تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کباب کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے سامنے سے نیپکن اٹھا کے چہرہ تھپتھپایا۔ میں نے اس کو آپ کے سہارے پر بھیجا تھا، وہ ہر لفظ چبا چبا کے کہہ رہی تھیں۔ مہرالنساء پرسکون انداز سے چیئر پیچھے کرتے ہوئے اٹھی اور ایک آخری نظر اپنی بیٹی پر ڈالی۔ وہ مہرام نہیں جو ہر کام سے پہلے مجھ سے مشورہ کرے، وہ باذل ہے، تمہارا بیٹا، جس نے آج تک مشورہ تو دور غلطی سے کال بھی نہیں کی ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ رکی نہیں بلکہ ڈائننگ ہال سے نکل کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سارے دورانیے میں ناشتہ کرتے چاروں لوگوں کے الگ الگ تاثرات تھے۔ یوشے جو ہونکو کی طرح دیکھ رہا تھا، ذباب جو خاموش تماشائی بننے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مہرام جو ابھی تک صدمے میں تھی کہ روز کوئی نیا راز کھل جاتا ہے، اور احمد جو آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جیسے ارد گرد کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ جس طرح ایک خوبصورت صبح مہرام کی فلیٹ پہ اتری تھی، اسی طرح کی ایک روشن اور قدرے کم گھٹن زدہ صبح مہرالنساء ولا پر بھی اتری تھی۔ ذباب کی گاڑی زن سے آتی ولا کی پتھریلی روش پہ رکی تھی اور ایک جھٹکے سے ذباب اس کی پچھلی سیٹ سے اتری اور گاڑی کا دروازہ زور سے مارا۔ وہ انتہائی غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اندر بڑھ رہی تھی، اس کا چہرہ ابھی بھی غصے سے لال تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی تھی جب کچن سے بھاگتا ہوا یوشے باہر آیا۔ اس کے انداز سے خوشی اور کچھ بتانے کا انداز صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ ہی یہ دیکھ، اس نے آگے بڑھ کر ذباب کو ایک ٹرے دکھانی چاہی مگر وہ کمال مہارت سے اسے اگنور کرتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور پیچھے یوشے کا چہرہ اتر گیا۔ اوپر آتے ساتھ ہی ذباب نے ٹھاکی آواز کے ساتھ دروازہ مارا اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا پرس اس نے پوری قوت کے ساتھ دیوار پہ دے مارا اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ تمہاری اس قدر ہمت ہو گئی مہر کہ تم اب مجھے تانے دو۔ وہ اب اپنے بیڈ پہ بیٹھی آگے پیچھے جھول کر خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو احمد، ہمیشہ ایسا کرتے ہو، وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ اتنا نہ ہوا کہ اپنی ہونے والی بیوی کے حق میں کچھ بول دو، مگر نہیں، وہ بے بسی سے ہنسی۔ اپنی محبوبہ کے سامنے تو تمہاری زبان کو تالو سے لگ جاتی ہے۔ اس کا بس چل رہا تھا کہ مہر کا سر کسی دیوار کے ساتھ دے مارے۔ ابھی بھی وہ خود کو کمپوز کر ہی رہی تھی جب کمرے کے دروازہ کھلا اور یوشے بولتا ہوا اندر آیا۔
اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی اور چہرے پہ خوشی۔ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا، یقیناً اس نے آج کا پورا دن بھی کچن میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے گزارا تھا۔ آپ یہ دیکھیں، اس نے ٹرے زباب کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں نے براؤنیز کی آج ایک نئی ریسیپی ٹرائی کی ہے۔ وہ اتنی لگن اور جوش سے بتا رہا تھا کہ اس نے زباب کی جھکی ہوئی گردن پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ آپ ہی جب آگے سے اس نے کوئی جواب نہ پایا تو اس نے زباب کا کندھا دھیرے سے جھنجھوڑا۔ یوشے؟ تھوڑی دیر بعد زباب کی گھٹی گھٹی آواز آئی، جی آپ ہی؟ جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنے ٹھاٹے مارتے ہوئے غصے کو دباتے ہوئے نہایت آہستگی سے اسے حکم دیا۔ مگر آپ ہی چکھے تو صحیح۔ اس نے ایک مرتبہ ٹرے دوبارہ آگے کی۔ وہ ضد نہیں کر رہا تھا، اس کا فلسفہ تھا کہ اچھے کھانے کا ایک لقمہ انسان کی زندگی جنت بنا سکتا تھا۔ نہیں کھانا مجھے تمہارا بنایا ہوا گھٹیا کھانا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے اتنی زور سے چیختے ہوئے کہا کہ یوشے ایک دم پیچھے ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے گرتی گرتی بچی تھی۔ اس نے اب کی اپنی بڑی بہن کا چہرہ دیکھا، گردن کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں آنسو روکنے سے لال ہوئی تھیں اور گال غصے سے دہک رہے تھے۔ کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ جاؤ! اس نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے چیختے ہوئے کہا کہ یوشے کو جھرجھری آ گئی۔ وہ ڈرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ باہر آتے ہی اس نے ایک گیلی سانس اندر کھینچی اور خود کو کمپوز کیا۔ زباب اس پہ غصہ کر دیتی تھی، ڈانٹ دیتی تھی اور سب کے سامنے ذلیل بھی کر دیتی تھی، مگر وہ اس کی اپنی تھی، اس دنیا میں اس کا واحد اپنا۔ وہ بھی غصے میں ہے، اس لیے وہ یوں چیخی ہیں، ورنہ وہ کبھی تم پہ نہیں چیختی۔ انسان امید کے سہارے جیتا ہے اور اس نے خود کو بھی دلاسا اور امید دی تھی۔ چہرے پہ ایک چھوٹی مسکراہٹ طاری کی جو اس کی خاص پہچان تھی اور نیچے کیبن کی طرف بڑھ گیا، اس کا واحد چھٹکارا اپنی سوچوں سے۔ اندر زباب کی آنکھیں آنسو روکنے کے سبب لال ہو رہی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بیڈ کو ارد گرد مضبوطی سے تھام رکھا تھا، یوں کہ گردش کرتے ہوئے خون کی وجہ سے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے۔ وہ تب نہیں روئی تھی جب وہ 10 سال کی تھی اور اس کی ماں تڑپ تڑپ کے اس کی آنکھوں کے سامنے مر گئی تھی، تو وہ اب کیسے رو دیتی؟ اس نے اپنی خون خوار سرمئی نگاہیں اٹھا کے سامنے دیوار پہ لگے اپنے باپ کی تصویر کو دیکھا۔ وہ اس نے خود وہاں لگائی تھی تاکہ روز صبح اٹھ کر وہ ان کو یہ بول سکے کہ آپ کہتے تھے نا، زباب تمہیں خدا غارت کرے، تم برباد ہو جاؤ۔ کہاں ہے وہ بربادی بابا؟ میں تو نہیں ہوئی غارت۔ مگر آج وہ یہاں بیٹھی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ کیا کیا نہیں کیا بابا آپ کے لیے میں نے، کیسے کیسے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کی، مگر آپ نے آخر میں بھی میرا حق اس انسان کی جھولی میں ڈال دیا جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ لیکن فکر نہ کریں۔ وہ آرام سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا حق چھیننا آتا ہے مجھے۔ اس نے باتھ روم کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، ڈائی شدہ بال، سرخ ہوتی آنکھیں جن کے ارد گرد ہلکا ہلکا سا مسکارا لگ چکا تھا۔ احمد جہاں زیب اسے ناگن کہتا تھا تو پھر آج اس کے زہر سے ڈسنے کے لیے تیار ہو جائے۔ منہ پر پانی ڈالتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا۔ نل سے بہتا پانی محرام کے پیالے کی صورت میں بنائی ہوئی ہاتھوں میں گر رہا تھا۔ اس نے چہرے پہ 2-3 بار چھینٹے مار کے پانی کا نل بند کیا اور گیلا چہرہ یوں ہی سنک پہ جھکا لیا۔ پانی کے قطرے اس کے فریکل زدہ چہرے پر سے پھسلتے ہوئے سنک میں گر رہے تھے۔ یہ میں نے صبح کیا کر دیا تھا؟ وہ صبح لگنے والی فلم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاں مانا کہ اسے غصہ بہت کم تھا، مگر جب بھی آتا تھا کوئی چیز توڑے بغیر اور چیخنے چلانے سے اس کے اندر کا غصہ نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس نے غصہ کیا بھی تو کس کے سامنے؟ زباب عروج۔ یہ لڑکی اب تمہارا جینا حرام کر دے گی مہر، اپنا بدلہ لیے بغیر وہ نہیں ٹلے گی۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئے باتھ روم سے باہر نکلنے والی تھی جب اسے زبان پہ کچھ بہتا ہوا محسوس ہوا۔ نل ایک بار دوبارہ کھول کر اس نے کلی کی اور سنک میں تھوکا۔ ہلکے سرخ رنگ کا پانی سنک میں بنے سوراخ کے اندر غائب ہو گیا۔ اف یار! اس نے منہ کھول کے اپنے مسوڑوں کو شیشے میں دیکھا۔ عموماً جب اس کی سینسٹیوٹی بڑھتی تھی تو اس کے مسوڑے سوج جاتے تھے، مگر آج نہ تو اس کا کوئی مسوڑا سوجا تھا نہ اسے درد ہو رہا تھا۔ اسٹرینج، لگتا ہے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ خود سے عہد کرتی وہ باتھ روم کا دروازہ کھولنے کے لیے نوب گھما رہی تھی جب اسے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ غالباً جگن کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، مگر جو ٹھٹکا تھا وہ یہ کہ وہ کسی سے انگریزی زبان میں بہت آہستگی سے بات کر رہی تھی، انداز پیچھا چھڑانے والا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ وعدہ کر دیا ہے نا، تو آ جاؤں گی واپس۔ وعدہ؟ جگن نے کس سے وعدہ کیا ہے اور کون سا وعدہ؟ اچھا باپ نہ بنو میرے۔ چڑھتے ہوئے اس نے دوسری طرف والے شخص کو کہا۔ مہر کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ کہیں جو کل جگن نے ساری کہانی سنائی تھی کیا وہ من گھڑت اور جھوٹی تھی؟ وہ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تھی مہر کے ساتھ؟ اپنے سوالوں کے جواب پانے کے لیے وہ کمرے کے ساتھ ملحقہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی، مگر وہاں کسی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اتنی جلدی جگن کمرے سے باہر کیسے نکل گئی؟ ایک طرف وہ باہر جا کر اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کس سے بات کری تھی، مگر دوسری طرف اسے لگا وہ پوچھ کر اپنی مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ جگن کے مسئلہ مسائل وہ بعد میں حل کر لے گی۔ محرام نے کمرے کے پردے ایک جھٹکے سے ہٹائے تو سارے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ یاد سے آپ کا کمرہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے کھڑی زباب سے کہا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ بازل کا کمرہ تھا جو برائے نام ہی اس کا رہتا، تو وہ یہاں نہیں تھا،
مگر دانی کے حکم پہ آج سے یہ ذباب کی ملکیت تھی۔ یوشے دانی کے کمرے میں رہ رہا تھا جب تک گیسٹ روم سیٹ نہیں کروا لیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہماری میڈ ہے رمشا، آپ اس کو بتا دیجیے گا، اوکے؟ اصولاً تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ مجھے بتا دیجیے گا، مگر وہ کسی اور کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ ایک آخری دفعہ ذباب کو مسکرا کر دیکھتی ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی جب ذباب کی آواز پہ اس کے قدم تھم گئے۔ مہر؟ ہوں؟ اس نے گردن پیچھے موڑ کے دیکھنے پہ اکتفا کیا۔ کیا تم نے کبھی ایسا گناہ کیا ہے جس نے تمہارا سکون تم سے چھین لیا ہو؟ وہ کھوئی ہوئی لہجے میں حرام کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا مگر اس نے بے بسی اور سوال کی ملی جلی رمق تھی۔ پہلے پہل تو مہرام اسے ناسمجھی سے دیکھی گئی مگر ذباب کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کیا کبھی کسی کی روح قبض کی ہے؟ وہ ایسے بے تاثر انداز میں مہرام سے پوچھ رہی تھی کہ اس کے انسان ہونے پہ بھی شک گزر رہا تھا۔ اب کی بار مہر کو اس سے خوف آ رہا تھا اور اگر وہ مزید 1 منٹ بھی یہاں رکتی تو ڈر کے مارے گر جاتی۔ ذباب کا سفید دوپٹہ سرک کے گردن پہ جھول رہا تھا۔ آج کی ذباب اور 2 سال بعد کی ذباب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کے بال نہ اس وقت ڈائی شدہ تھے نہ ہی چہرے پر میک اپ، وہ بس ایک دانوں کے نشانات سے بھرپور سانولا چہرہ تھا جو اس کی عمر کے حوالے سے غلط سرگوشیاں کرتا تھا۔ تھی تو وہ اس وقت 24 سال کی مگر اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ 30 کا پینترا پار کر گئی ہے۔ وہ انہی سوالیہ نگاہوں سے مہر کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی جب دفتر اس کی آنکھیں ایک دم سے بڑی ہو گئیں۔ جاؤ تم یہاں سے، جاؤ جاؤ! ہاتھ ہلاتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئی یوں کہ اس کی مہرام کی طرف پیٹھ تھی۔ مہرام 1 بھی منٹ ضائع کیے بغیر لپک کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قتل، خون، لاش، ان سب چیزوں سے اسے خوف آتا تھا۔ وہ تو ابھی تک بھوتوں کے ہونے پہ بھی یقین رکھتی تھی، پھر ان چیزوں سے خوفزدہ نہ ہونے میں اس نے ایک لمبا سفر طے کرنا تھا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ قابو پانے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ مہر النساء کے کمرے میں ان سے ملنے جائے۔ ذباب کا کمرہ سیڑھیوں کے بالکل سامنے تھا جبکہ مہرام کا بائیں طرف اور مہر النساء کا تھوڑا سا ہٹ کر دائیں جانب۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے والی تھی جب اس کی نظر تھوڑے سے کھلے دروازے کے ذریعے اندر بیٹھے احمد پہ پڑی۔ غالباً مہر النساء اسے کچھ سمجھا رہی تھیں اور وہ گردن جھکائے سن رہا تھا۔ یہ بات کر لیں پھر جاتی ہوں۔ خود سے یہ کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اسے نیچے سے اپنی ماں کی آواز آئی۔ رکو! اس کی ماں نے کہا۔ گریل سے آگے ہو کے اس نے نیچے کا منظر دیکھا۔ بازل جو ولا میں داخل ہوا تھا اور اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر فوراً ہی دبے پاؤں باہر جانے والا تھا تبھی قرۃالعین نے اسے روکا۔ اس نے بازل کو پورے 6 ماہ بعد دیکھا تھا جب وہ ضد کر کے پاکستان آیا تھا۔ اسے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے فیصلے پر بہت انگلیاں اٹھیں مگر وہ بھی قرۃالعین کا بیٹا تھا۔ ہزارہ ہو جانے کے بعد اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ غلط قدم تھا، مگر اپنی غلطی اور بے وقوفی کا نہیں بلکہ اس بات کا کہ اس کے ساتھ لوگوں نے غلط کیا ہے۔ حالانکہ یہ عادت اس کی ماں میں نہیں تھی مگر اس نے ادھر ادھر سے سنا تھا اس کے نانا بالکل ایسے تھے، چنانچہ بازل انہی پر ہی گیا تھا۔ 2 سال بعد کے بازل سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ چہرے پر پھیلے وہی لوگوں کے لیے نفرت اور حقارت اور خود پہ تکبر، وہی بھوری آنکھیں، سانولی رنگت، کلین شیو چہرہ اور چھوٹے کٹے ہوئے بال۔ اس نے آزاری سے مڑتے ہوئے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا ماں کو بتائے بغیر اب دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنی اسی ٹھنڈی تپا دینے والے انداز میں کہہ رہی تھیں۔ یہ کیا بولی جا رہی ہیں آپ؟ بازل نے الجھ کے اپنی ماں سے پوچھا۔ اس کی آواز اسی طرح کھردری اور کانوں میں چبھنے والی تھی۔ اس کے جملوں میں واضح کاٹ تھی، حالانکہ جملے میں کہیں کاٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اپنے فون پہ 2-3 مرتبہ انگلیاں چلانے کے بعد قرۃالعین نے موبائل اپنے بیٹے کے چہرے کے آگے لہرایا۔ اور ہاں، وہ گھر میں بھی اسی طرح ایئر ہوسٹس جیسی تیار ہو کر رہتی تھیں۔ موبائل پہ چلتی ہر ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے بازل کے چہرے کا رنگ فک ہو رہا تھا، تاثرات ڈھیلے ہو رہے تھے۔ کہہ دو اب کہ تم کسی بریرہ کو نہیں جانتے اور یہ ساری تصاویر جھوٹی ہیں، اپنے ٹھنڈے انداز میں کہتی ہوئے انہوں نے فون ہٹایا اور اپنی بھوری آنکھیں اپنے بیٹے کی بھوری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ ان کے بیٹے کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا، بمشکل 5 انچ 8 فٹ تھا، مگر ہیلز پہننے کے باوجود بھی اس کی ماں کی گردن اونچی کر کے اپنے بیٹے کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اچھا تو آپ میری جاسوسی کروا رہی تھی؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ کڑواہٹ سے بولا۔ جاسوسی؟ وہ حقارت سے ہنسی اور صوفے کی طرف بڑھتی ہوئی کہنے لگی۔ لگتا ہے پاکستان کے گھٹیا ناردرن ایریاز۔ بازل کو اچانک ہی تسلیل کا احساس ہوا، یہ تو اس کے الفاظ تھے۔ میں گھومنے کے بعد دماغ میں برف جم چکی ہے، اس لیے تم بھول گئے ہو کہ تمہارے سارے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل میرے پاس ہیں۔ تم کب کہاں کتنے پیسے نکالتے ہو، آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ صوفے پہ ٹیک لگاتی انہوں نے بازل پہ طنز کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی، فاتحانہ مسکراہٹ، اور یہ مسکراہٹ اوپر کھڑی مہرام کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس کی ماں ایسے تبھی مسکراتی تھی جب وہ کسی بربادی پر اپنے ہاتھوں سے کروا چکی ہوں، اور ابھی یہاں ان کی بربادی کی زد میں ان کا اپنا بیٹا آیا تھا۔ اوہ تو آپ مجھے بلیک میل کریں گی؟ کوئی پرواہ نہیں مجھے، اس نے غصہ پیتے ہوئے کہا۔ عموماً وہ غصہ پیتا نہیں تھا مگر سامنے اس کی ماں تھی، تھوڑا بہت تو وہ بھی ان سے ڈرتا تھا۔ نہیں پرواہ؟
वट से अगर मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दूं तो? वो कतरा कतरा जहर घोल रही थी। करवा दे फरीज, आप जैसे माँ बाप और करवा भी क्या सकते हैं? वो बोला नहीं था, फुंकारा था। बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाना मतलब सारी फजूल खर्ची खत्म। ओके एज यू विश। वो ये कहती अपने मोबाइल में घुस गई, जबकि बादल कुछ सेकंड्स वहां खड़ा रहा, फिर मुंह फैलाए लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। महराम जो ये सब नज़ारा ऊपर से देख रही थी, उसके तासुरात चल थे, इतने कि अब उसे कोई परवाह नहीं थी कि किसका कितना नुकसान होता था। कल उसको अपने रिश्ते के मुतालिक मालूम हुआ और आज अपने बड़े भाई की शादी के मुतालिक। राजू से पर्दा उठते हुए देख देख के अब उसकी आंखें साजिशों और फरेब की आदी हो चुकी थीं। बगैर कुछ कहे वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दी। उनके मसाइल ताहयात ऐसे रहने थे, इससे बेहतर था वो अपने करियर पर फोकस कर लेती। आज कमरे की खिड़कियों के ब्लाइंडर्स हटे हुए थे और रोशनी सीधा बैठे बेड पर महराम हुमायूं पे पड़ रही थी। उसके सामने एक छोटा सा स्याह सफरी बैग खुला हुआ था, जो अभी कुछ देर पहले ही शिपिंग के जरिए ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आया था। उसके चेहरे पे एक खुशी थी, ऐसी जो अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखी थी। ऐसी मुस्कान जो हर उस आर्टिस्ट के चेहरे पे होती है जब वो अपने आर्ट को देख रहा होता है। ऐसी मुस्कान जो हर उस राइटर के चेहरे पे होती है जो फख्र से अपना लिखा हुआ सफ़ा देख रहा हो। उस बैग में उसकी फोटोग्राफी का सामान था। पाकिस्तान आए उसे दूसरा हफ्ता शुरू हो गया था और ये सामान पीछे से उसकी दोस्त अंजल ने उसे शिप किया था महर के कहने पे। अपनी तलाक के दिनों में भी वो अंजल के घर में ही रहती थी। उसने बैग में से 2 कैमरा स्टैंड निकाले तो नीचे एक भूरे रंग का छोटा सा कैमरा मौजूद था। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हाथ बढ़ा के उसने वो कैमरा उठाया और फिर नज़ाकत से उसके लेंस पे लगा कैप हटाया। लेंस में देखते हुए कहीं मनाजिर उभरे थे, पीछे रह जाने वाली तकलीफ थे मनाजिर। ये आज से बहुत पहले की बात है, जब उसके सुतीले बाप तासीर हैदर जिंदा थे। वो चारों लोग को खाने की मेज पे इर्द गिर्द बैठे थे। 12 साला महराम उसके साथ बैठी, 7 साला जुगन जो पूरे वसौक के साथ अपना सीरियल खा रही थी और सामने टैब पे कोई कार्टून देख रही थी, बिल्कुल अनजान के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इतनी सी उम्र में भी वो महराम से कई गुना ज्यादा समझदार थी। महर की माँ और उसके सौतेले बाप तासीर हैदर अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। पहली मर्तबा अपनी छोटी बहन और माँ की दूसरी शादी के मुतल्लिक उसे एयरपोर्ट पर ही मालूम हुआ था, जब उसकी माँ उसे पाकिस्तान लेने आई थी। तासीर हैदर की गोद में एक घुंघराले बालों वाली 3 साला बच्ची को देख के उसे बुरा लगा था, बहुत बुरा। हमेशा से खुद को अकेला ही समझा था, अब अचानक से ये। अभी वो लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे और महराम की आगे की पढ़ाई डिस्कस हो रही थी। उसने अभी-अभी मिडिल स्कूल खत्म किया था और अब हाई स्कूल की बारी थी। फाजिल बोर्डिंग में पढ़ता था, इसीलिए वो यहाँ नहीं था। मेरा ख़्याल है महर को आज रखना चाहिए, उसके अंकल ने अपना मशवरा दिया। आज का नाम सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा। वाई? अपने ब्रेड में मक्खन लगाती उसकी माँ ने सवाल किया, लिबास वही एयर होस्टेस जैसा। क्या मतलब, इसको शौक है? एंड आफ्टर ऑल शी लैंडेड सेकंड पोजीशन इन द इंटर स्कूल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन। उसकी अपने सौतेले बाप से काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वो भूरे रंग का कैमरा भी उन्होंने उसे दिया था और वो उसकी ज़िंदगी का पहला कैमरा था। सेकंड है ना, फर्स्ट तो नहीं? अपने ठंडे लहजे में बोलकर उन्होंने महर के चेहरे की चमक मानित कर दी। उसने एक चोर निगाह तासीर में के चेहरे पर डाली, जिन्होंने उसे इशारा किया। फिक्र न करो, मैं हूं ना। अगर उसे फोटोग्राफी करनी है तो ज़रूर करे, बट मैं पूरी उम्र इतने लो पेइंग प्रोफेशन के आसरे पर इसे नहीं छोड़ सकती। उनकी बात भी ठीक थी, अगर कुछ गलत था तो लहजा, गुस्सा और मजाक उड़ाने से भरपूर। मगर कुरतुलैन बस तासीर, उन्होंने एक सर्द निगाह अपने शौहर के भूरे चेहरे पर डालते हुए कहा। वो मेरी औलाद है, मैं जानती हूँ उनके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तुम बीच में मत बोलो, उंगली दिखाते हुए उन्होंने वार्न किया। तासीर हैदर ने एक हारने वाली निगाह महर पे डाली, जो रोने के लिए पूरी तैयार थी, और फिर अपने नाश्ते को बराए नाम खाने लगे। अब कुछ नहीं हो सकता था, घर में उसकी माँ का होल्ड था, अगर वो चाहती तो ही कुछ हो सकता था, मगर जब वो इनकार कर दे तो वो अटल होता था। 12 साला महर ने अपनी खाली प्लेट में अपना अक्स देखा। से आंखों आंसुओं से लबरेज थी, मगर वो बह नहीं रहे थे। 24 साला महर ने उस लेंस में देखा। आंखें आज आंसुओं से नहीं भरी थीं, मगर चेहरे पे एक कुर्ब आज भी था। वक्त बहुत आगे चला गया था, अब पीछे देखने को कुछ नहीं था। जो था हाल था, और हाल चाहे जितना भी भयानक क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता वो भी माजी बन जाता है। महर ने एक लंबी सांस लेते हुए खिड़की से अंदर आती रोशनी की तरफ देखा। रोने के लिए पूरी उम्र है महर, अभी उठो और आज को बदलो। 10 साल पहले महरुनिसा विला इतने साल पहले भी उसी कशिश से खड़ा था। वही ऑफ वाइट रंग, भूरी खिड़कियां और काली रंग की बालकनी पे लगी रेलिंग। इस वक्त विला के सामने बड़ा कशादा लान में एक तरफ मौजूद एक कमरे में से 16 साला अहमद खाद निकाल रहा था। उसके अंदाज में हड़बड़ाहट और तेजी थी। वो जब भी दानी की किसी बात से इख्तलाफ करता तो बज़ाहिर तो उन्हें ना नहीं कहता था, मगर अंदर ही अंदर वो अपने फैसले को दबा देता था और फिर अपना सारा इश्तिहार आकर वो पौधों पे निकालता था। कभी किसी सही पौधे को में भी नुक्स निकाल कर उसे ठीक करने लग जाना, या किसी गमले की खाद बराबर करने लगता। पौधे उसके लिए सुकून थे, उसका कोपिंग मैकेनिज्म।
اس وقت وہ یہاں اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ اندر اس کی دانی کے بھائی منیر آئے ہوئے تھے، ذباب کے باپ۔ اسے ان سے الجھن ہوتی تھی، وہ جب بھی آتے تھے اس کی دانی کا موڈ کئی دنوں تک خراب رہتا تھا اور پھر وہ ہر بات پر احمد کو کوستی رہتی تھی۔ ایک اور کوفت اسے ان کے میٹھے رویے سے ہوتی تھی، بات بات پہ اس سے پیار کرنا، صرف اس کی تعریف کرتے رہنا، وہ تو جیسے اس کے سگے باپ تھے، یوں پیار دیتے تھے اسے۔ جس سال مہرام لوگ آسٹریلیا چلے گئے تب سے منیر کا یہاں آنا عام سی بات ہو گیا تھا۔ اس نے کافی مرتبہ مہاجبین بوا کے منہ سے منیر کے لیے برائیاں سنی تھیں۔ ابھی بھی وہ ان کے بھائی سے بچنے کے لیے باہر آیا ہوا تھا، دھوپ اس کی پیٹھ پہ گر رہی تھی، ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے اور قمیض کے کف پیچھے کی طرف موڑے ہوئے تھے۔ کٹ کا نشان آج بھی واضح تھا مگر اس وقت وہ بہت بھدا لگ رہا تھا۔ اب وہ ہاتھوں سے مٹی الگ کر رہا تھا، یہاں تک کہ پودے کی جڑیں واضح ہو گئی تھیں جب اسے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، کیا کر رہے ہو؟ اس کی پھرتی سے چلتے دہات تفنتن تھم گئے۔ اس مصیبت سے تو بچ کر وہ باہر آیا تھا، اب یہ پیچھے بھی آ گئی۔ احمد نے گردن موڑ کے پیچھے لان چیئرز پہ بیٹھی 14 سالہ ذباب عروج کو دیکھا جو ٹیک لگائے پاؤں ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ احمد کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس لڑکی کو جب جب وہ دیکھتا تھا اسے غفلت ہوتی تھی۔ پتہ نہیں منیر انکل اس بیماری کو ساتھ کیوں لے آتے تھے، گھر نہیں چھوڑ سکتے تھے کیا؟ ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر بعد ذباب نے دوبارہ سوال کیا مگر آگے سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ پھر بھی بولتی چلی گئی، تم پھپھو کو دانی کیوں بلاتے ہو؟ احمد کے کھاد نکالتے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ وہ تو تمہاری خالہ لگتی ہیں، دور کی ہی صحیح مگر دانی کیوں؟ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں احمد کی پیٹھ پہ مرکوز تھیں۔ ان کے نواسے بھی انہیں یہی بلاتے ہیں تو مجھے بھی ان سے عادت ڈل گئی۔ اس نے اپنے دفاع میں آہستہ سے کہا، پہلی بار جب بازل پاکستان اپنے والد ہمایوں کے ساتھ آیا تھا تب وہ 4 سال کا تھا۔ اس وقت مہر کچھ ماہ کی تھی تو وہ پاکستان نہیں آئی تھی، چونکہ اس کی اردو اتنی صاف نہ تھی، اسی وجہ سے مہر النساء کو دیکھ کر نانی بولنے کی کوشش میں وہ دانی بول دیا کرتا تھا۔ تب سے احمد بھی اس کی دیکھا دیکھی دانی بولتا تھا۔ ذباب حقارت سے ہنسی، بچپن سے ہی لوگوں کو کاپی کرنے کی عادت ہے۔ اب کی بار جب وہ کھاد کھودنے میں خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا، ذباب کی آواز کسی زہریلے سیسے کی طرح کان میں پگھل لی تھی۔ اس کی اسی تلخ اور کڑوی باتوں کی وجہ سے وہ اسے زہر لگتی تھی۔ اس نے 1-2 مرتبہ دانی کو ذباب کی شکایت بھی کی تھی مگر انہوں نے اسے ہمیشہ کی طرح یہ کہہ کر ٹال دیا، تم اس کو کوئی جواب نہ دیا کرو، جو کہتی ہے سن لیا کرو، خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے میرے بچے۔ اور وہ جو ان کی ہر اچھی بری بات کو من و ان حفظ کرتا تھا یہ سن کر چپ ہو گیا۔ ذباب کو اگنور کرتے ہوئے اب وہ اس پودے میں نئی کھاد ڈال رہا تھا مگر ذباب کو تو جیسے اس کی خاموشی ڈسی تھی۔ کیا کرتے رہتے پورا دن فضول پودوں کے ساتھ، کیا ملتا ہے ان سے؟ اب وہ اس 14 سالہ سرمئی مصیبت کو کیا بتائے کہ اس جیسے لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے پاس یہی واحد راستہ تھا۔ او بھائی، ذباب نے ضد ہوتے ہوئے اسے پکارا، جواب بھی دیتے ہو کیا یا صرف پودے اگاتے ہو؟ وہ اسی طرح لان چیئرز پہ ٹیک لگائے ٹیبل پہ ٹانگیں رکھے بول رہی تھی۔ جب نہ چاہتی ہو بھی احمد نے گردن ہلکی سی موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، یہ تو اسے پتا تھا مگر گونگا اور بہرا بھی تھا، یہ اسے آج پتا چلا تھا۔ احمد کی نظر سب سے پہلے میز پہ رکھے اس کے جوتوں پہ گئی۔ اس کا بے اختیار دل چاہا وہ ذباب پہ کہکا مار کے ہنس دے۔ میرا مذاق اڑا رہی تھی، اپنی حالت دیکھی نہیں اس نے؟ تمہارے جوتے۔ ذباب نے اپنے جوتوں کی طرف دیکھا، اس کے نیچے گوبر لگائے، پاؤں نیچے کر کے بیٹھو۔ وہ تو کہہ کر مڑ گیا مگر جو پچھلے 5 منٹ سے اس کا دماغ کا دہی بنا رہی تھی اس کی شکل کے سارے زاویے بگڑ گئے۔ چٹ سے پاؤں نیچے رکھتی وہ اٹھ کر ولا کے اندر جانے والی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، ان جوتوں سمیت اندر جاؤں گی تو تمہاری پھپھو تمہاری ٹانگیں کاٹ دیں گی۔ مہر النساء انتہائی صفائی پسند تھی، حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے ذباب کے پہلے اندر کیسے آنے دیا۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ ویلا کے پیچھے لان میں چلی گئی۔ یہاں کھڑی رہی تو انا پر بات آ جائے گی، وہ نہ چاہتی ہوئی بھی ہلکا سا مسکرایا، ایک ہونٹ اوپر کر کے گردن جھکائے۔ آج مہرام اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی، لاؤنج میں نصب دیوار گیر کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ اوپن کچن کے سامنے موجود ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کچھ دن کا بریک لے لے گی۔ بازل کے پیچھے بھاگ بھاگ کے وہ خود کو نہیں تھکا سکتی تھی۔ اپنی ناکام ہوتی شادی کی وجہ سے اس نے اپنا کریئر 6 ماہ سے پسے پش ڈالا ہوا تھا اور آج نہ جانے کتنے ماہ بعد اس نے اپنا فوٹوگرافی کے حوالے سے بنایا ہوا سوشل اکاؤنٹس اپنا ای میل ری اوپن اور چیک کیا تھا۔ اس وقت تو اپنا لیپ ٹاپ کھولے ایک میل کا جواب لکھ رہی تھی، اس کے چہرے پورے بسوق سے کام میں کھبا ہوا تھا۔ وہ میل اسے کسی آدمی کی طرف سے آئی تھی جسے ارجنٹلی اپنے نکاح کے لیے ایک فوٹوگرافر کی ضرورت تھی کیونکہ اس کے پچھلے ہائر کردہ فوٹوگرافر کا کل رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ڈاکٹر راحت کے ذریعے مہرام کو اپروچ کر رہا تھا۔ مہرام ڈاکٹر راحت کے نام سے ناواقف نہیں تھی، 2 سال پہلے ان کی شادی کا برائیڈل شوٹ اسی نے ہی کیا تھا۔ وہ ایک ڈریم ویڈنگ تھی جو مہرام کے کریئر کی بوسٹ کرنے میں بہت کارآمد ہوئی کیونکہ جتنے دنوں تک شادی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتی رہی اتنے دنوں تک اسے فیم ملتا رہا اور اس کے آرڈرز بڑھتے رہے
آسٹریلیا جانے کے بعد بھی اس کا ان سے رابطہ نہیں ٹوٹا تھا اور آج بھی وہ دونوں اچھے ٹرمز پر تھیں۔ کی بورڈ پہ اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں، پورے لاؤنج میں بس کی بورڈ کی آواز تھی جب اس کے درمیان ایک ویل چیئر گھسیٹنے کی آواز نے خلل ڈالا۔ مہر النساء اپنی ویل چیئر چلاتی ہوئے مہر کے پاس آئیں اور تفتیش بھری نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے کام میں گم تھی۔ کیا کر رہی ہو مہرو؟ انہوں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس وہ ایک نیا پروجیکٹ ملا تو اسی سلسلے میں میل کر رہی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ پروجیکٹ؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ تم دوبارہ سے فوٹوگرافی کرنے والی ہو؟ کی بورڈ پہ چلتی مہر کی انگلیاں رک گئیں، اسے کچھ غلط محسوس ہونے لگا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چلو کوئی نہیں، کر لو کچھ دن۔ اپنی نواسی کے ڈوبتے ہوئے تاثرات دیکھ کر انہوں نے بات ہی بدل ڈالی۔ مگر یاد رکھنا، دوبارہ تم نے مجھ سے کیا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وہ آرام سے کہتے ہوئے خود فریج میں سے پانی کی بوتل نکالنے لگی اور پیچھے مہرام جیسے رک سی گئی تھی۔ اسے برا لگا تھا دانی کا یوں بولنا، مگر وہ اپنے دل کو ملامت کر رہی تھی۔ کچھ نہیں مہرام، انہوں نے بے دہانی میں بول دیا۔ فیل مت کرو، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو ہے چھوٹی بڑی بات محسوس کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود سکرین پہ ڈالی اور پیچھے مڑ کر اپنی نانی کو دیکھا۔ دانی؟ کیا ضروری ہے میں ابھی ہی اس کی مدد کروں؟ میں تھوڑا سا بریک بھی تو لے سکتی ہوں۔ اس کے دماغ میں احمد کی کل والی باتیں گھوم رہی تھی تو اس نے بول دیا جو اس کے دل میں آیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو مہر؟ انہوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے مہر کا دماغ گھوم گیا ہو۔ کیا پوری عمر اسے جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑنا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بات کو اڑا کر خود تو آگے بڑھ گئیں اور پیچھے مہر کو خالی ہاتھ کر گئیں۔ جس امید سے وہ کام کرنے بیٹھی تھی وہ امید بھی اب غائب ہو گئی تھی۔ اس نے زور سے لیپ ٹاپ سکرین کو بند کیا اور اٹھ گئی۔ یہ تو طے تھا ابھی اس سے یہ کام نہیں ہونا تھا۔ تھوڑی سی بریک کے بعد وہ اب آئے گی۔ دوسرے خود غرض تھے تو وہ بھی کیوں خود غرض نہیں بن جاتی تھی؟ 2 سال پہلے وہ اس وقت اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ایڈیٹنگ کا کام کر رہی تھی۔ بالکنی سے آتی دھوپ اور باہر کسی پرندے کا ہلکا ہلکا چہچہانا بس منظر کے رونق تھی۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ پہ مہارت سے چل رہے تھے جب کھلے دروازے سے رمشا نوک کیے بغیر اندر داخل ہوئی۔ مہرو باجی، چھوٹی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ رمشا کی یوں آتی طوفان کے اندر آنے پہ اس نے ایک گندا سا منہ بنایا اور اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو یار ناک تو کیا کرو کم از کم۔ جس کے جواب میں رمشا اپنی بتیسی کی مکمل نمائش کرتی دوبارہ آندھی طوفان کی طرح غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری مگر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچتے ہی اس نے اپنی ماں کو کسی سے کال پہ مصروف پایا۔ وہ غالباً اپنا بینک کا کام کر رہی تھی، اس لیے سامنے لیپ ٹاپ سمیت کاغذات کا پلندہ بکھرا ہوا تھا۔ آپ نے بلایا مجھے ماما؟ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے سوال کیا۔ اوہ ہاں، انہوں نے کال کے درمیان جلدی سے کہا۔ میں نے رمشا سے کہہ کر تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، باہر فجر تمہیں لنچ کے لیے لینے آیا ہے۔ وہ دوبارہ کال پہ مصروف ہو گئی جبکہ مہرام کے ماتھے پہ شکنوں میں مزید اضافہ ہوا۔ فجر؟ اس نے حیرت سے کہا۔ وہ مجھے لینے کیوں آیا ہے؟ I barely know him۔ اس نے ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا، شاید اس کی ماں مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ریڈنگ گلاسز کا اوپر سے اسے گھور کے دیکھا۔ تو ابھی جاؤ گی اس کے ساتھ تو This barely knowing him will change and you might know him more۔ انہوں نے اسے سختی سے کہا۔ مہر کا بے تحاشا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انکار کرتے مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کی ماں کے برے موڈ کا۔ اگر اب وہ انکار کرے گی تو ان کا مزید موڈ خراب ہو سکتا تھا اور معاملہ بھی بگڑ سکتا تھا۔ کمپرومائز کر لو مہر، اس بار چلی جاؤ اور ایسا کرو فجر کو تم خود ہی منع کر دو۔ اس ایک سہارے کے تحت وہ مان تو گئی تھی مگر فجر عدیل جیسے آدمی کو برداشت کرنا کتنا عجیب تھا یہ اسے ہی معلوم تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ولا کے لاؤنج سے نکلتے ہوئے نظر آئی۔ وہ تیار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگاتی تھی کیونکہ اسے تیار ہونا صحیح سے آتا نہیں تھا۔ کچھ وہ سست اور سب سے بڑھ کے اس کے لیے فیشن کمفرٹیبل ہونے کا نام تھا مگر اس وقت وہ بالکل بھی خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ سیاہ کرتے شلوار کے ساتھ اس نے اپنی وہیں نیوڈ رنگ کی ہلکی بلاک ہیلز پہن رکھی تھیں۔ پاؤں کا زخم اب قدرے بہتر تھا۔ سیاہ رف بال ہمیشہ کی طرح کھلے تھے لیکن دوپٹہ ندارت۔ آج اپنی ماں کی مجبور کرنے پہ اسے ہلکا ہلکا سا میک اپ بھی کرنا پڑ گیا تھا۔ عام دنوں کے مقابلے میں وہ آج اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جب سیڑھیوں سے اتری تو اس نے اپنے سامنے ہی اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے فجر کو دیکھا جو اسے دیکھ کر تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لیے یہ آدمی اب اسے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ خدا جانے اس کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھ کے لنچ کیسے کرے گی؟ ویسے میں لوگوں کا انتظار کرنے کا عادی تو نہیں ہوں مگر اس نے اوپر سے نیچے تک محرام کو دیکھا پھر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اچھالی۔ تم ہونے والی بیوی ہو تو تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ گزارا کر لوں گا۔ مہر پھیکا سا مسکرائی مگر آئندہ سے تھوڑا جلدی تیار ہونا، انڈرسٹوڈ؟ مہرام اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے والی تھی تب ہی پیچھے سے ایک سفید رنگ کی گاڑی زن سے ولا کے اندر آتی ہوئی پتریلی روش پہ رکی۔ پاں پاں گاڑی کے اندر بیٹھے شخص شاہد ہارن سے ہاتھ ہٹانا بھول گیا تھا۔
اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، گاڑی کے دونوں اطراف کے دروازے کھلے اور ڈرائیونگ سیٹ سے بھورے بالوں والا احمد جہاں زیب نکلا، جس کی چپتی نظریں مہر کے سامنے کھڑے ذی نفس پہ ٹکی تھیں۔ مگر مہرام یہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ جو چیز اس کی نظر کا محور بنی ہوئی تھی وہ احمد کے ساتھ سے اترنے والی ذباب عروج تھی۔ اسے دیکھ کے مہر کا حلق تک اندر کڑوا ہو گیا۔ یہ دونوں کہاں گئی تھیں؟ اس نے خود سے سوال پوچھا۔ اتنی دیر تک احمد اس کے ساتھ آ کر کھڑا بھی ہو چکا تھا، مہران کے شانہ بشانہ۔ مہرام کا درمیانہ سا قد تھا، اس لیے وہ احمد کے کندھوں تک آتی تھی، جو تقریباً 5'12" یا 5'11" تک کا تھا۔ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ بظاہر تو مہر کا انداز سادہ ہی تھا، مگر وہ جانتی تھی اس نے خود پہ کتنا ضبط کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی سے چالاکی کی شعائیں آتی تھیں۔ قبرستان گئے تھے، منیر انکل کی قبر پہ۔ بات وہ مہرام سے کر رہا تھا، جو اسے کسی شکی بیوی کی طرح دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظر ابھی بھی فجر پہ ٹکی تھی۔ یہ کون ہے؟ آئی برو کے اشارہ سے اس نے مہرام سے پوچھا، مگر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی فجر بول پڑا۔ آئی ایم فجر، فجر عدیل۔ اس نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے احمد نے ایک ہلکی سی نگاہ ڈال کر دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں کو جیب میں اڑس لیا۔ یہ اشارہ تھا سامنے والا تم سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا۔ اس کی اس حرکت پہ فجر کو حد تک محسوس ہوئی، اس لیے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس نے اپنا تعارف میں مزید اضافہ کیا۔ میں مہرام کا ہونے والا شوہر ہوں۔ اس نے شوہر پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ شاید اس نے ان کچھ لمحوں میں اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے الفاظ سامنے والے پر کیسے اثر انداز ہوں گے۔ کچھ دیر کے لیے احمد اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ اس کی ڈوبتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر مہر نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ احمد، یہ مما کے بزنس پارٹنر ہیں، عدیل شمس ان کا بیٹا ہے، فجر عدیل۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، اور فجر، یہ میری مدر کا کزن ہے، احمد جہاں زیب۔ اس کا تعارف سنتے ہی فجر کا منہ ہلکا سا کھل گیا۔ واقعی میں یہ احمد ہے؟ مہرام تو مہرام، احمد نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ سیاہ لباس والی لڑکی نے سوال کیا۔ Of course. I mean, not in person, but I have heard a lot of stories about him from your mother. اپنے آسٹریلین لب و لہجے میں اس نے جواب دیا۔ وہاں پر وہ تینوں شاکڈ کھڑے تھے، مہر، احمد اور ذباب، اور وہ شہد رنگ بالوں والا لڑکا دانت دبا کر مسکراہٹ کو روک رہا تھا۔ خیر، who's she؟ ذباب کی طرف اشارہ کرتی ہوئے اس نے پوچھا، جو ابھی تک ایک خاموش تماشائی کی طرح کھڑی تھی۔ ذباب نام ہے میرا، مہرام کی نانی میری پھپھو ہیں۔ کسی کے بھی سوال کے جواب دینے سے پہلے وہ خود ہی بول پڑی، اور اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ مہرام نے اسے کسی سے یوں پر اعتماد ہو کر بات کرتے دیکھا تھا، اور یہ چیز مہر کو متاثر کر گئی تھی۔ اوہ، اینڈ لیٹ می گیس، تم بھی یہیں رہتی ہوگی؟ فجر کا سوال کم اور طنز زیادہ تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا مہر تمہاری دانی یتیم بچوں کو اڈاپٹ کرنے کا بھی شوق رکھتی ہیں۔ حقارت سے کہہ کے وہ کہکا لگانے ہی والا تھا جب احمد نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ صرف یتیم بچوں کو ہی نہیں، وہ یتیم کتوں کو بھی اڈاپٹ کرنے کا شوق رکھتی ہیں، جو گلی محلے میں بھٹک رہے ہوں، دوسروں کے گھروں میں گھس کر بھونک رہے ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ کیا کہتے ہو؟ لے چلو اپنی دانی کے پاس۔ اس کی آنکھیں اس وقت انتہائی معصوم لگ رہی تھیں، مگر اس کا لب و لہجہ وہ سامنے کھڑے آسٹریلین کے طوطے اڑانے کے لیے کافی تھا۔ تھوڑی دیر اسے خالی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد فجر بے بسی سے مصنوعی سا ہنسی۔ اچھا مذاق تھا۔ سوچو، if we are rivals, what a fiery competition we would have۔ اپنی طرف سے تو وہ نہایت مزے لیتے ہوئے بولا تھا تاکہ اپنی ہونے والی بےزتی کا اثر زائل کر سکے، مگر احمد کی طنزیہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، وہی ہونٹوں کی ایک سائیڈ کو اوپر کر کے مسکرانے والی مسکراہٹ۔ نو سوری، آئی پریفر مائی سینٹی۔ بے لچک انداز میں کہتا وہ فجر کو اوپر سے نیچے تک سلگا گیا تھا، جو بیچارہ پہلے ہی ضبط کی آخری سیڑھی پر بیٹھا تھا۔ اس پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد احمد وہیں نہیں کھڑا رہا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر ولا کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سارے منظر میں مہرام زیر لب مسکراتی رہی۔ کتنا دل تھا اس کا کہ وہ خود فجر کو ذلیل کرتی، مگر یہ کام اس کے لیے احمد کر گیا۔ آج سے پہلے اس نے اس کی یہ سائیڈ نہیں دیکھی تھی، مگر اب وہ پورے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ یہ سائیڈ احمد کی سب سے اٹریکٹیو سائیڈ تھی۔ آج اپنے کمرے کا نوب گھما کر بند کرتی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پیلے کرتے کے ساتھ سفید ٹراؤزر، دوپٹے کا وہی اسٹائل، مگر آج سیاہ بال کھلے ہونے کی بجائے اونچی اور ٹائٹ پونی مقید تھے۔ وہ نکاح کے فنکشن پہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی جب عقب سے مہرو نساء اسے پکارنے کی آواز آئی۔ مہرو؟ جی؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسی اسٹڈی روم میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی جہاں صبح ان کی تھیراپی سیشنز ہوئے تھے۔ وہ غالباً کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب انہوں نے مہرام کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اسے پکار بیٹھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا دانی، وہ ایک نیا پروجیکٹ ملا ہے تو اسی سلسلے میں جا رہی ہوں، مغرب سے پہلے تک آ جاؤں گی۔ بظاہر جو پرسکون تھی، اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ دانی اس کے دوبارہ اپنے کریئر کی طرف جانے کے فیصلے پہ خوش نہیں۔ اوہ اچھا۔ کچھ دیر اپنی ریڈنگ گلاسز سے اوپر جھانکتے ہوئے اسے دیکھتی رہیں اور پھر جانے کی اجازت دے دی۔ اچھا جاؤ جاؤ، ہاتھ ہلاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو مسلسل سہلا رہی تھی تاکہ اپنی نروسنس کو قابو کر سکے۔ چھوٹی انگلی پر کئی سال پہلے ایک سونے کا
پتلا سا چھلا ہوتا تھا جو آج غائب تھا، مگر اس کا نشان وہی تھا۔ دانی؟ وہ جب دوبارہ اپنی کتاب میں مگن ہو گئی، اس کے پکارنے پہ اپنی اینک کے اوپر سے ہی اسے دیکھا۔ دعا نہیں دیں گی؟ معصومیت سے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی تھی، کام کرنا کوئی بھی ہو، وہ اسے دعا کے ساتھ رخصت کرتی تھی، مگر آج انہوں نے صرف اجازت دے کر نظریں موڑ لیں۔ وہ فیل نہ کرتی تو کیا کرتی؟ مہرنسا کا تو جیسے یوں رنگ نچڑ گیا جیسے کسی نے چوری پکڑ لیو۔ جلدی سے دعا دی۔ اوہ ہاں ہاں، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹے۔ ان کی دعا میں ہمیشہ والی چاشنی نہیں تھی، مگر کم از کم انہوں نے دعا تو دے دی تھی نا۔ وہ اسی میں ہی خوش ہو گئی تھی اور مسکراتی ہوئی دروازہ کھول کر فلیٹ سے باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے ڈاکٹر مہرنسا اپنی لاپرواہی پر خود کو کوسنے لگیں۔ 2 سال پہلے گاڑی میں گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اے سی سے نکلتی ٹھنڈی یا ہوا بھی اس گھٹن کو کم نہ کر سکی۔ اگر کسی واحد چیز کی آواز تھی تو وہ سپیکرز پہ ہلکی آواز سے بجتا کوئی انگریزی گانا تھا۔ فجر کا چہرہ ابھی بھی غصے سے لال تھا۔ احمد کے ہاتھوں ہونے والی حد تک اسے تعمر نہیں بھولے گی۔ بہرام کو اس خاموشی سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ فجر کی اپنی تعریف میں ڈوبے قصیدے سننے سے بہتر تھا وہ خاموش ہی رہتا۔ وہ گاڑی کی شیشے سے باہر جھانکتی دنیا کو دیکھ رہی تھی جب گود میں موجود فون پر میسج موصول ہوا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس پر احمد کا میسج ریسیو ہوا تھا۔ تھوڑی سی حیرت کے ساتھ اس نے کھول کر پڑھا اور ہر گزرتے لفظ کے ساتھ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ احمد نے لکھا تھا کہ اس بندر نے تم سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا؟ اگر کرے تو بالکل برداشت مت کرنا، سنا کر آنا اسے، گھبرانا مت، دیکھ لیں گے ہم اسے۔ آخر میں اس نے ایک غصے والا ایموجی بھیجا تھا جسے دیکھ کے مہرام کی رکی ہوئی ہنسی ایک جلد رنگ سے کہکے میں تبدیل ہو گئی۔ احمد اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اس کی کمفرٹ زون تھا۔ اس کا یوں اس کے بارے میں فکر کرنا اسے اچھا لگا تھا یا پھر صحیح معنوں میں اسے کیوٹ لگا تھا؟ کیا ہوا؟ اسے ہنستا ہوا دیکھ کے فجر نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، مہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ابھی بھی میسج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ تو ہے جو تم دیکھ کے اتنی زور سے ہنسی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فجر، بس ایک دوست کا میسج تھا، اس نے بات ڈالتی ہوئے کہا۔ دوست؟ اچھا۔ تھوڑی دیر تک کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ دیکھا نا ذرا؟ فجر نے کہا جس کے جواب میں مہر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا یہ مجھ سے میرا فون مانگ رہا ہے؟ اس نے خود سے سوچا۔ دکھاؤ نا فون یار۔ بالکل، یہ مجھ سے میرا فون ہی مانگ رہا ہے۔ مہرام کی تو مانو ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں۔ آج تک قرۃ العین نے بھی کبھی اسے اس کا فون یوں نہیں مانگا تھا، پھر یہ کون ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ ارے یار دو نا، اس نے مہر کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے کہا۔ حملہ اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ اپنا فون بھی نہ بچا سکی۔ فجر میرا فون دو۔ اس نے اپنا فون واپس لینے کی کوشش شروع کی۔ رکو تو صحیح، ذرا میں بھی دیکھوں کس کا میسج تھا یار۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ پہ تھا اور فون والے ہاتھ کو وہ ہوا میں ادھر ادھر اڑا رہا تھا کہ کسی طرح مہر سے دور رہے وہ۔ فجر میری پرائیویسی انویڈ مت کریں، فون دے دے میرا، وہ باقاعدہ چیختی ہوئے بول رہی تھی، مگر سامنے والے نے آج جیسے نہ سننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مہر کے میسیجز میں جاتا، اس کا فون اچانک بجنے لگا اور موقع دیکھتے ہی مہر نے اپنا فون واپس چپٹ لیا۔ اسے اپنی کلائنٹ کی کال آ رہی تھی جس کا آج کل وہ کام کر رہی تھی۔ فجر کو اگنور کرتی اس نے وہ کال ریسیو کی۔ اب گاڑی میں صرف مہرام کی اپنی کلائنٹ سے بات کرنے کی آواز تھی یا اس ہلکے ہلکے بجتے ہوئے انگریزی گانے کی۔ وہاں موجود گھٹن زدہ خاموشی اب صرف گھٹن میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ آج پورا اپارٹمنٹ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہرام کو گئی ہوئی کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ مہرنسا اپنے کمرے میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی، جبکہ جگن مہرام کے کمرے میں بیٹھی ہیڈ فونز چڑھائے لیپ ٹاپ پر کوئی اینیمیٹڈ فلم دیکھ رہی تھی۔ اس کی کبھی مہرنسا سے اتنی بنی ہی نہیں، ورنہ وہ ان کے ساتھ ضرور ان کے کمرے میں بیٹھی ہوتی۔ وہ اپنی مووی انجوائے کر رہی تھی جب اسے لگا ہیڈ فونز کے پار اسے کوئی پکار رہا تھا۔ ہیڈ فونز ہٹانے پر پہلے کچھ سیکنڈ تو خاموشی رہی، پھر ایک نسوانی آواز آئی۔ جگن! وہ مہرنسا تھی جو غالباً اسے پکار رہی تھی۔ حیرت یہ نہیں تھی کہ کوئی اسے پکار رہا تھا، حیرت یہ تھی کہ وہ اسے پکار رہی تھی۔ ایک اور بار اپنے نام کی بلائے جانے پر وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر ان کے کمرے کی طرف گئی۔ ہو سکتا ہے انہیں واش روم جانا ہو، اسی لیے مدد کے لیے پکار رہی ہوں۔ یہ کام ویسے تو مہرام کرتی تھی، مگر ابھی وہ گھر پہ نہیں تھی تو اسے ہی خدمات سر انجام دینی ہونی تھی۔ جی نانی امی، وہ جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جگن کی آواز پہ چونک کر سر اٹھایا اور بشاشت سے مسکراتی ہوئی اسے دیکھا۔ آؤ اندر بیٹھو۔ کہیں مجھے مہرام تو نہیں سمجھ رہی ہیں جو مسکرا رہی ہیں؟ حیرت کا جھٹکا تو اسے لگا تھا، مگر وہ اگنور کرتے بیٹھ کے بالکل کونے پر جا کر بیٹھ گئی، یوں جیسے بھاگنے کے لیے تیار ہو۔ دوپہر کا کھانا کھاؤ گی؟ کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے انہوں نے اس سے سوال کیا۔ یہ میرے سے کھانے کا پوچھ رہی ہیں؟ جی کھا لیا، ہچکچاتی ہوئی اس نے جواب دیا۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا، اسے کبھی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی اچھا یا ویسا رشتہ قائم کرے جیسا مہرام کا تھا۔ ہاں، شروع میں وہ خواہش ہوتی تھی، مگر رشتوں کی پاسداری اور ان کا خیال رکھنا مہرام کی فطرت تھی، اس کی نہیں۔ وہ رشتے کو وقت دیتی تھی، مگر اگر کوئی تعلق نہ چل سکے تو وہ خود ہی پیچھے ہو جاتی تھی، اور پھر اس تعلق کی اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہتی تھی۔ چلو اچھی بات ہے۔ کمرے میں اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ جگن عادتاً اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ جگن! کتاب میں جھکے سر کے ساتھ انہوں نے کہا۔ جی؟ گھبراتا جواب۔ مجھے سب سچ سننا ہے۔
اور یہ ہوا تھا جگن تاثیر کے سر پہ دھماکہ۔ جی؟ اس کی حیرت میں مہر النساء نے اینک کے اوپر سے ایک بے تاثر نگاہ اس کے ہونکوں کی طرح دیکھتے ہوئے چہرے پہ ڈالی تو وہ سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد مہر النساء نے اپنی کتاب بند کی، اینک اتاری اور کہنا شروع کیا، میں مہرام ہمایوں نہیں جگن، جیسے تم اس کی انسیکیورٹی کا ایک طعنہ دو گی یا تھوڑا ایموشنل بلیک میل کرو گی تو وہ تمہاری بات پہ اندھا یقین کر لے گی۔ اینک اور کتاب کو میز پہ رکھتے ہوئے وہ ویل چیئر چلاتی ہوئے جگن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے ہر ایک قدم پہ اس کا دل مزید زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں مہر النساء خابر ہوں، تمہاری ماں کی بھی ماں۔ جب میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں تو تمہارا جھوٹ میں کیسے پکڑ نہ لیتی؟ جگن کو اپنی ٹانگیں خوف سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ میں کل ہی جان گئی تھی تم جھوٹ بول رہی ہو، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ وہاں احمد بھی موجود تھا۔ میں کبھی بھی تمہیں اس کے سامنے بے نقاب نہ کرتی۔ وہ جو اگلے ہی لمحے ڈھہنے والی تھی، امید کا آخری سہارا پکڑ کا اور بات بدلنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیا احمد خاندان نہیں؟ اس کی بات سے مہر النساء جیسے بھڑک اٹھی تھی، غصے سے پوری آنکھیں کھل گئیں اور سفید ہاتھوں کی رگیں تن گئی۔ وہ خاندان ہوگا، خون نہیں۔ وہ غصہ پی رہی تھی، ہاں جگن، وہ احمد پر آنے والا غصہ پی رہی تھی، اپنے احمد پر۔ اگر اس کی جگہ مہر ہوتی تو اسے لگتا کہ وہ اس کی بات پر بھڑکی ہیں، مگر جگن مہرام سے کئی گنا زیادہ عقل مند تھی، وہ تاثرات پڑھنا جانتی تھی، مگر سوال یہ تھا وہ احمد کے ذکر پہ کیوں بھڑکی تھی؟ تو اب کیا تم مجھے سچ بتاؤ گی؟ اف یار، ان کی سوئی تو یہیں پہ اٹکی ہے، اگر سچ بتا دیا تو؟ فکر نہ کرو، مہرو کو نہیں بتاؤں گی۔ شاید وہ اس کی مجبوری سمجھ چکی تھی، اس لیے خود ہی آفر کر دی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہیں، خود ہی سچ اور جھوٹ کے درمیان جنگ لڑتی رہی۔ مہر النساء کی جھکتی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ ول یو جج می؟ اس نے پوچھا۔ نو، اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے ساری باتیں جھوٹ نہیں کہی تھیں، جھجکتی ہوئی اس نے اعتراف کیا۔ مہر النساء بھرپور توجہ سے اس کی بات کو سن رہی تھی۔ اور نہ ہی میرا مقصد گھر سے بھاگنا نہیں تھا، میرا مقصد تو صرف ماما کو بلیک میل کرنا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی ان کے لیے کیا ضروری ہے، میں یا پھر اپنی ضد کہ وہ مجھے فیشن ڈیزائن نہیں پڑھنے دیں گی۔ آنسوؤں کی ایک پتلی سی تہہ آنکھوں کی سطح پہ ابھر رہی تھی، وہ چہرہ سیدھا کیے مگر نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ اس لیے میں نے منصوبہ بنایا۔ اس دن میں وہ زیور اور پیسے لے کر اپنی دوست کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ کہانی یہ گھڑی تھی کہ ڈاکہ پڑنے پر جب میں گھر پہ اکیلی تھی تو ڈاکو مجھے اٹھا کر لے گئے، اور پھر پلان کے مطابق ہم لوگوں نے مما کو بلیک میل کرنا تھا کہ مجھے یرغمال بنا لیا گیا ہے، مجھے بچا لیں۔ بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر بہنے لگا۔ اتنے عرصے کی اذیت وہ اندر ہی دبائی ہوئی تھی۔ ان سے دور مہرام کی سیاہ گاڑی نکاح کی وینیو پہ آ کر رکی۔ پچھلی سیٹ سے اترتی وہ اپنی ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے وہی لکی نیوڈ رنگ کی ہیلز پہن رکھی تھی۔ اس کے نزدیک اس کی خوش قسمتی کی کنجی، چہرے پہ مسکراہٹ عیاں تھی۔ ادھر جگن بول رہی تھی، مگر پلان سارا چوپٹ ہو گیا، میرا دوست وہ دھوکے باز نکلا، مجھے ٹرین اسٹیشن پہ بے ہوش کر کے وہ خود فرار ہو گیا، اور جب تک مجھے ہوش آیا تب تک گھر جانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس انسان کے لیے نفرت اس کے لہجے میں جھلک رہی تھی۔ آنسوؤں کے درمیان وہ غصے میں بول رہی تھی، کبھی مہر النساء کو دیکھتی، کبھی دیوار پہ کسی خالی نقطے کو۔ مہرام اب وہاں پہلے سے موجود فوٹوگرافی ٹیم کے ساتھ مل کر اکوپمنٹ سیٹ کر رہی تھی۔ ان کے باس کا کل رات مائنرس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مگر اس کی ٹیم کے 3 لوگ، ایک لڑکی، 2 لڑکے پھر بھی آئے تھے۔ لڑکی کی کسی بات پر سیاہ بالوں والی لڑکی ہلکا سا ہنسی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ 3 دن میں وہیں بھیک مانگتی رہی، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ واپس گھر جا سکتی، کیونکہ انہوں نے مجھے تب بے ہوش کیا جب ہم ایک دوسرے شہر میں پہنچ چکے تھے۔ 3 دن بعد وہاں پر ایک چھوٹی سی بار تھی جہاں کے مینیجر نے مجھے جاب پہ رکھا تھا، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی دیا تھا۔ میرا اب ایک ہی مقصد تھا، بدلہ، اور وہ بھی اپنے دوست سے، مگر ہر کام کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اب وہ باقاعدہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، آنکھوں سے نکلتے آنسو پہ دردی سے رگڑ رہی تھی، مگر جتنا رگڑتی آنسو پھر بھی نہ تھمتے۔ یہ ایک پرفیکٹ انسٹا ویڈنگ تھی، جسے باقاعدہ ٹرینڈ کرنے کے لیے اتنی اچھی اور مہنگی ارینجمنٹس دی گئی تھیں۔ سیاہ بالوں والی لڑکی اب اس نئے نویلے کپل کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ کیمرہ چہرے سے ہٹا کر دیکھنے پر وہاں ایک ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی نمبر کے ذریعے کال کیوں نہیں کروائی؟ کیونکہ مجھے کروانی ہی نہیں تھی۔ وہ گھر نہیں تھا، قید تھا، قید جہاں پہ حکم چلتا تھا، رائے نہیں۔ اس قید سے مجھے آزادی چاہیے تھی، جو مجھے مل گئی۔ مہر النساء کو اس پہ ترس آ رہا تھا، بے تحاشا ترس۔ اپنے ساتھی فوٹوگرافر کی تصاویر کھینچتے ساتھ وہ اس کو کچھ سمجھا بھی رہی تھی، ایک پروفیشنل طور پہ طریقے کے ساتھ۔ خیر وہاں کام سے بھی میں خوش نہیں تھی، مگر ایک امید تھی، یہ امید کہ میں بدلہ لوں گی ایک دن ضرور، اور جب تک نہیں لے لیتی آرام سے سیٹل نہیں ہوں گی۔ اور بالآخر اپنے پلان کا پہلا سرا مجھے مل گیا۔ اس بار میں ایک آدمی روز آتا تھا، وہ کوئی نجی نیوز مین تھا۔ اسے اپنے لیے ایک بلاک بسٹر نیوز چاہیے تھی، اور مجھے اپنے لیے پاکستان جانے کا راستہ۔
اپنے چہرے کے دونوں ہاتھوں میں چھپائے اب وہ آرام آرام سے بول رہی تھی۔ اداسی آج 400 پھیلی تھی۔ وہ نئے نویلے کپل سمیت اس کی ساری فیملی کی کینڈڈ شاٹس کھینچنے میں مصروف تھی۔ سیاہ پونی دائیں سے بائیں ہل رہی تھی۔ مسکراہٹ تو جیسے چہرے سے چپک ہی گئی تھی۔ سکون ہی سکون سا تھا۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ بازل جیل جا چکا ہے اور مما کوما میں ہیں، بس یہی سب سے بہترین لمحہ تھا کہ میں اپنے حصے کے وہ پیسے لے سکوں جو میرے ہیں۔ اگر نہ لیتی انہیں تو کیا کرتی؟ ہاں، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس صرف بدلے کی امید کے سوا۔ اور نہیں، میں یہاں کسی اور کے کہنے پہ نہیں آئی تھی، اپنی مرضی سے آئی تھی، اپنی ماں کا قتل کرنے۔ کتنے حرام سے وہ یہ الفاظ ادا کر رہی تھی اور کتنے ضبط کے ساتھ ایک ماں اپنی ہی بیٹی کے قتل کا منصوبہ اس کی بیٹی کے منہ سے سن رہی تھی۔ خیر، میں جانتی ہوں جو کچھ بھی کیا غلط تھا، بہک گئی تھی، مگر کیا کرتی؟ میرا بھروسہ ٹوٹا تھا، اس کا ازالہ چاہنا کوئی بری بات تو نہیں؟ میرے جو سال ضائع ہوئے اس کا ازالہ وہ کون کرتا پھر؟ آنسوؤں کو رونے کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ مہرالنساء نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا اور وہ تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھی، لپٹ کے ساتھ جا لگی۔ کیا تم آج بھی اس رپورٹر کے ساتھ رابطے میں ہو؟ اس کے بال سہلاتی ہوئے انہوں نے اپنے آنسوؤں کے درمیان کہا۔ نہیں، میں تھک چکی ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ I need a break. I'm desperate from it. ان کے سینے پہ سر رکھے وہ آنسو کے درمیان کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بس اب سے تم یہیں رہو گی ہمارے پاس، کوئی بدلہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اس کے بال سہلاتی انہوں نے آرام سے کہا تو وہ زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کے سر پہ اپنا گال رکھتے ہوئے انہوں نے اسے ایک اور فریاد کی۔ تم بھی مجھے آج سے دانی بلایا کرو، اچھا؟ انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی دانی بول پڑی۔ ان 19 سالوں میں پہلی مرتبہ شاید وہ کسی رشتے کو مکمل طور پہ محسوس کر سکے۔ نکاح کے فنکشن کو ابھی ختم ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب وہ اپنی بلاک ہیلز کی ٹک ٹک کے ساتھ ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے فون پہ جھکی ہوئی تھی جہاں سے وہ اپنے لیے کیب بک کروا رہی تھی۔ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے ڈرائیور طارق چاچا کا فون آیا تھا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو انہیں ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ ان کی بات سن کے مہر نے انہیں خود ہی کہا کہ وہ اس کی گاڑی بھی ساتھ لے جائے۔ وہ ڈرائیو تو کر نہیں سکتی، گاڑی کا کیا کرے گی؟ ہال کی سیڑھیوں کے دہانے پہ پہنچ کر بھی اس کی نظر فون سے نہ ہٹ سکی جب دفتن ہی اسے کسی کی نظریں خود پہ مرکوز ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو جیسے اس کی آنکھیں واپس مڑنا ہی بھول گئیں۔ سامنے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ایک بھوری آنکھوں اور بھورے بالوں والا مرد کھڑا تھا جو اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی ڈریس پینٹ اور ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کے کف ہمیشہ کی طرح کوہنی تک کو مڑے ہوئے تھے، مگر آج اس کی جلد دھوپ پڑنے کے باعث نہیں چمک رہی تھی اور آج پہلی مرتبہ مہرام کو فرشتہ کم انسان زیادہ لگا۔ احمد کو دیکھ کر ہی اس کے چہرے پہ بے تکلف ہی ایک مسکراہٹ دوڑ آئی۔ سامنے کھڑا انسان اسے پہلے سے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں؟ اس کے قریب پہنچتے ہی مہرام نے پہلا سوال یہ پوچھا۔ دل کو ایک انجانا سا سکون ملا تھا اسے وہاں دیکھ کر۔ اس کے سوال پہ احمد نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ طارق انکل کی کال آئی تھی، بتا رہے تھے ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے سو تمہیں وہ پک نہیں کر سکیں گے۔ گاڑی کے سامنے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے مہرام سے کہا، تو تم نے سوچا کہ کہاں وہ کیب کروانے کی مشکل میں پھنسی رہے گی، میں خود ہی اسے لینے چلا جاتا ہوں۔ ہاں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے مصروف سے انداز میں کہا جسے سن کر احمد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مہر کی طرف کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا۔ ویسے مہر، اب تمہیں ڈرائیونگ سیکھ لینی چاہیے، آج تو میں کیا ہوں، ہمیشہ تو میں نہیں ہوں گا نا؟ اس نے مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ حدت آمیز نہیں تھا، وہ ایک مشورہ تھا جو اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ مہرام کو دیا تھا۔ کیا تمہیں مجھے پک کرنے سے مسئلہ ہے؟ اپنے دھیمے سے لہجے میں اس نے سوال کیا۔ جواب وہ جانتی تھی مگر وہ ایک مرتبہ دوبارہ سننا چاہتی تھی۔ عجیب سا سکون ملتا تھا وہ الفاظ سن کر۔ تمہارے کام کرنے سے مجھے کبھی مسئلہ نہیں ہوتا مہر، لیکن تم جانتی ہو میں تمہیں یہ کیوں کہتا ہوں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتی ہوئی اس نے کہا، میں تمہیں مضبوط اور اپنے ڈروں کو نگلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہرام کا دل بے تحاشا چاہ رہا تھا کہ وہ مسکرائے کھل کے، مگر وہ کمال مہارت سے ضبط کر گئی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں کیوں ایسی ہوں۔ اس کی بھوری آنکھوں سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے جھکا لیں۔ وہ جانتا تھا اصل وجہ کیا تھی، وہی تو جانتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈرائیونگ سے ڈرتی تھی، وہ ایکسیڈنٹ سے ڈرتی تھی۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس کے باپ کے ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ خود 10 سال کی تھی جب آسٹریلیا میں بننے والی اس کی واحد دوست کی موت کی وجہ بھی ایک کار ایکسیڈنٹ بنی تھی۔ وہ خود 15 سال کی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کو مائنر سی پاؤں میں انجری آئی تھی، اور اب وہ 24 سال کی تھی اور اس کی ماں خود ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوما میں تھی۔ کچھ دیر تک گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی، صرف گاڑی کے چلتے ہوئے اگنیشن کی آواز آ رہی تھی۔ 1 منٹ گزرا، وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ دوسرا منٹ گزرا، ان کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ مہر گاڑی کے لاک کے ساتھ کھیل رہی تھی اور احمد اپنی انگلیوں کے ساتھ۔ تیسرا منٹ گزرا تو پیچھے سے کسی اور گاڑی کے ہارن مارنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں حال میں واپس آتے ہی ایک پل کو گھبرا گئے تھے۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ احمد جہاں زیب کو تو مہرام مائیوں کو سننا ہی اچھا لگتا تھا، اپنی سنانا کہاں۔
2 سال پہلے جس وقت فجر کی گاڑی مہر ولا آ کر رکی، اس وقت تقریباً 3 بج رہے تھے۔ دھوپ ابھی بھی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، مگر کل رات کو ہونے والی بارش کی وجہ سے موسم قدرے بہتر تھا۔ فجر اسے ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں لنچ کے لیے لے کر گیا، جہاں سے وہی بولتا رہا اور ہنستا رہا۔ مہرام نے کھانا بھی بس چکھا ہی تھا۔ فجر کی اس حرکت کے بعد اس آدمی کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، کجا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی خوشی کھانا کھاتی۔ پتریلی روش پہ گاڑی رکتے ہی مہرام بغیر کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے والی تھی، جب فجر کی آواز پہ ٹھہر گئی۔ سنو مہر نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا، جو شاید اپنی حرکت پہ نادم تھا، اس لیے گردن کو ہلکا سا کھجا رہا تھا۔ اگر تمہیں میری فون چھیننے والی حرکت بری لگی ہے تو پلیز مائنڈ مت کرنا۔ کیا تم مجھ سے اپولوجائز کر رہے ہو؟ مہرام کو لوگوں میں اچھائی ڈھونڈنے کی عادت تھی، اور اس وقت بھی اسے لگ رہا تھا کہ اگر فجر اسے معافی مانگ لے تو وہ اس بات کو بھول جائے گی اور اسے معاف کر دے گی۔ میں کیوں تم سے معافی مانگوں گا؟ میں تو بس کہہ رہا ہوں، یہ میری فطرت ہے۔ میں کبھی کبھار چیزوں کو لے کر پوزیسو ہو جاتا ہوں۔ نہ میں کوئی چیز ہوں، اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ نہ میں تمہاری، زور دیتی ہوئی، چیز ہوں، اور نہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے مسٹر فجر عدیل، جس کی بنا پہ آپ میرے معاملے میں پوزیسو ہوں۔ نیکسٹ ٹائم کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس کی آنکھیں اس وقت شعلے برسا رہی تھیں۔ گاڑی کا دروازہ منہ پر مارنے کے سے انداز میں بند کرتی وہ اندر بڑھ گئی۔ جو تھوڑی سی اچھائی کی امید اسے نظر آئی تھی اس انسان میں، وہ بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں ہر ملاقات کے ساتھ وہ کیوں اس کی عجیب لوگ نامی لسٹ میں ٹاپ پر چلا جاتا تھا۔ یہی سوچتی ہوئی وہ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، جب اسے رمشا نے بیچ راستے میں ہی روک دیا تھا۔ وہ مہرو باجی، مہرام رکی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی جب مہرام واپس آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ کہاں ہے وہ؟ پچھلے لان میں۔ اس کی بات پہ سر ہلاتی مہرام باہر چلی گئی۔ اس قصے کو آج ہی تمام کرنا تھا بس۔ یہ انسان اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ کوروتلین ولا کے پچھلے لان میں شام کی کھلے آسمان تلے بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھیں۔ آج پہلی مرتبہ ڈھیلا ڈھالا سا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ بینگس ایک طرف ماتھے پہ ابھی بھی سیٹ تھے۔ وہ ریڈنگ گلاسز لگائے کچھ لکھ رہی تھی جب مہرام ان تک پہنچی۔ آپ نے بلایا مما؟ وہ بیزار تھی، مگر اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھا ہوا تھا۔ کوروتلین نے ایک ذرا سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر دوبارہ لکھنا شروع ہو گئی۔ بیٹھو۔ وہ ان کے سامنے والی لان چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ان کے درمیان ایک میز تھا جس پہ لیپ ٹاپ اور کاغذات کھلے پڑے تھے۔ لنچ کیسا گزرا تمہارا؟ لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتی انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک تھا۔ اس کی بزاریت پہ انہوں نے اینک کے اوپر سے اسے گھورا۔ گڈ۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ کچھ دیر تک وہ دونوں یوں ہی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ان کے سروں پر سے پرندوں کا ایک غول بھی اڑ کر گیا۔ جب اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے مہرام نے انہیں پکارا۔ مما؟ بول دے مہر، بول دے، نہ ڈر۔ اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر پہنی انگوٹھی وہ عادتاً گھما رہی تھی۔ بول دے مہر، بول دے۔ مجھے فجر سے شادی نہیں کرنی۔ اللہ کا شکر ہے، بول دیا۔ ایک سانس میں ہی کہنے کے بعد اس نے کنکھیوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ کیا کریں گی اب؟ ہاں، تانے ماریں گی، طنز کریں گی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ سیکنڈز یوں ہی گزر گئے، مگر اس کی ماں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اسے لگا انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ اپنی بات دہرانے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا جب وہ بالآخر بول پڑی۔ میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ تم نے شادی کرنی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اب مہرام کو دیکھا۔ کیا میں نے پوچھا؟ وہ طنز کر رہی تھی۔ ہاں، وہ طنز ہی تھا۔ مجھے پتہ چل چکا ہے، آپ نے میری پیٹھ پیچھے میرا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ تو کیا میں نے رشتہ جوڑتے ہوئے پوچھا؟ اس کی بات کاٹی۔ ہاں، نہیں پوچھا نا، تو اب شادی کا کیوں پوچھوں؟ مہرام ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ان کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ لگتا تو یہی تھا۔ اس نے اپنا موقف دوسری طرف پیش کیا۔ مما، وہ ایک بہت عجیب انسان ہے، پتہ ہے۔ آج اس نے میرا فون چیک کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک نارسسٹ ہے، شکی مزاج، سیلف آبسیسڈ بندہ ہے۔ جو الفاظ اسے سمجھ آ رہے تھے وہ کہتی جا رہی تھی، مگر دوسرا شخص اسی طرح پرسکون بیٹھا رہا۔ اسے لگا وہ اپنا مذاق اڑا رہی ہے۔ زندگی کے 2 ہی بڑے فیصلے ہوتے ہیں مہر ڈارلنگ، ایک کریئر چوز کرنا اور دوسرا شادی۔ اینک اتاری کرسی پہ ٹیک لگاتی ہوئی اس سے کہا۔ کریئر کے معاملے میں تو میں چپ ہو گئی۔ تم نے ممی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ورنہ میں تو آج تک تمہارے اس ہارریفک پروفیشن کے ساتھ نہیں ہوں۔ مجھے تو لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میری بیٹی اتنی لو پینگ سب سٹینڈرڈ سی جاب کرتی ہے۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی جب اس نے ان سے بھی زیادہ تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا مما۔ یہ تو تم آج کہہ رہی ہو نا، کیونکہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہو۔ اگر نہیں ہوئی ہوتی پھر پوچھتی کیا قدر ہے پیسے کی۔ انہوں نے دوبارہ اینک لگائی اور آگے ہوئی۔ اور جہاں تک تمہاری شادی کا فیصلہ ہے، وہ میں تم جیسی بے وقوف پر نہیں چھوڑ سکتی، تاکہ جیسے راہ چلتے دوست بنائے ہوئے ہیں ویسا ہی کوئی ایرا غیرا شوہر بنا کر لے آؤ۔ غصہ سے کہتی ہوئے اپنی کام کرنے والی تھیں اشارہ کہ اب میرا فیصلہ اٹل ہے، مگر مہر نے وہ اشارہ پک نہیں کیا اور ان کے راہ چلتے دوست کے الفاظ پک کیے تھے۔ وہ کس کی بات کر رہی تھیں؟ راہ چلتا دوست؟ ناسمجھی سے سوال کیا تو سامنے بیٹھی عورت نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ بالکل، راہ چلتا۔ وٹ ڈو یو تھنک محرم؟
کیا میں اندھی ہوں؟ مجھے نہیں پتا تھا کیا کہ اتنے عرصے سے تم ہبا کے بیٹے کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسی کے لیے پاکستان آئی ہو؟ کچھ دن پہلے یہ بات جگن نے کہی تھی اور آج اس کی اپنی ماں، اور اب مزید وہ یہ لیبل نہیں سننا چاہتی تھی۔ آپ کا بیٹا بھی تو آیا تھا نا پاکستان، اس سے کیوں نہیں پوچھا وہ کیوں آیا ہے؟ اور جہاں تک بات ہے احمد کی، تو وہ ہبا کا بیٹا ہونے کے علاوہ ایک انسان بھی ہے۔ کبھی اس نہج پر بھی سوچا ہے آپ نے؟ انسان نہیں، احسان فراموش اور ناپاک وجود ہے وہ بولی نہیں پھنکاری تھی، احمد کے لیے نفرت لہجے میں صاف عیاں تھی۔ ناپاک کیسے ہوا؟ وہ اس کے ماں باپ نے بھی شادی کی تھی، دانی نے خود بتایا مجھے۔ احمد کی ماں باپ کے متعلق اس نے بچپن میں یہی سن رکھا تھا کہ اس کی ماں مہر النساء کی فرسٹ کزن تھی اور اس کے باپ یونیورسٹی میں ان کے پروفیسر تھے۔ ان لوگوں کا نکاح ہوا تھا، مگر دونوں ماں باپ کی جلد موت کی وجہ سے اس احمد دانی کے پاس پلا بڑا تھا۔ تمہاری دانی کبھی سچ نہیں بتائے گی؟ کبھی نہیں، ظاہر ہے اپنی گردن جو جھک گئی تھی کزن کی حرکت پہ۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا دل جانتا تھا وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ اگر ایک سیکنڈ اور وہ وہاں رکتی تو آنسو باہر گر پڑتے، اس لیے بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اس سارے منظر کو چھوڑ کر اگر اوپر آؤ تو اپنے کمرے میں کھڑکی کے سامنے ایک سرمئی آنکھوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح سینے پہ بازو لپیٹے وہ وہاں کھڑی نیچے لان میں ہوتا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آوازیں اس تک نہیں آ رہی تھی، مگر یہ بات واضح تھی کہ نیچے ایک زوردار قسم کی بحث ہوئی ہے۔ زباب نے گردن موڑ کے سنگھار میں اس کے سامنے رکھی اپنے باپ کی فریم کو دیکھا، ہنستا مسکراتا مگر چلاک اور خود غرض چہرہ۔ قدم قدم چل کر وہ فریم تک آئی۔ کمرے میں صرف کھڑکی سے آتی شام کی نیلی روشنی تھی، اس کے علاوہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، فریم پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی اس نے کہا۔ اس کا چہرہ ایک دم بے تاثر تھا، بالکل کوئی احساس نہیں۔ آپ نے ان لوگوں پر ظلم کیا، مجھے ان کے آسرے پر چھوڑ کر۔ ہاتھ سے فریم کو الٹا کر دیا۔ ان کی بنیادیں تو پہلے ہی کمزور ہیں، اب اگر یہ برباد ہوتے ہیں تو۔ اپنے عکس کو سامنے آئینے میں دیکھا، بے تاثر، سرد مگر چلاک اور خود غرض چہرہ۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں فطرت کے ہاتھ مجبور ہوں۔ آج جس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ پہنچی، شام کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتے ساتھ ہی اس کی نظر سامنے لاؤنج میں کپڑوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی مہر النساء پر گئی۔ السلام علیکم۔ اپنی ساری تھکن کے باوجود بھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گالوں میں بہنے والے گڑے واضح ہوئے۔ مہر النساء نے اینک کی اوپر سے ہی دیکھتے ہوئے سر کے خم سے اسے جواب دیا، پھر دوبارہ جگن کے ساتھ باتوں میں لگ گئیں۔ شاید وہ ان کپڑوں کو ڈسکس کر رہی تھیں جو سامنے میز پر پھیلائے ہوئے تھے۔ فریج کی طرف بڑھتے ہوئے مہرام نے عام سے انداز میں کہا، واہ، آج آپ دونوں کی بڑی دوستی ہو گئی ہے۔ اس کی ان دونوں کی طرف کمر تھی جب وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی، اس لیے ان دونوں کی آپس میں تبدیل ہوئی مسکراہٹ نہ دیکھ سکی۔ پانی پینے کے بعد وہ اب کچن کاؤنٹر کے سہارے لیے اپنے جوتے اتار رہی تھی جب مہر النساء نے اسے کھانے کے حوالے سے پوچھا، کھانا کھاؤ گی؟ نہیں، وہاں سے کھا کر آئی ہوں، اس نے جمائی روکتے ہوئے جواب دیا۔ خیر میں جا رہی ہوں سونے تو۔ کیا مطلب سونے؟ دانی نے اس کی بات کاٹتی ہوئی کہا، جس پہ اس نے حیرت سے دیکھا۔ آدھے گھنٹے تک ولا جانے، ہم نے دعوت دی تھی نا آج۔ اوہ، اپنے جمیلوں میں مہرام تو یہ بھول بھی گئی کہ اس سرمئی مصیبت نے دعوت دے رکھی ہے ولا میں۔ گندی سی شکل بناتی وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں جانا، ضدی بچے کی طرح اس نے کہا۔ کیا مطلب نہیں جانا؟ میں نے تمہیں یہاں اکیلی چھوڑ جاؤں؟ دماغ گھوم گیا میرا؟ ساتھ بیٹھی جگن کو انہوں نے اشارہ کر کے کپڑے اٹھانے کا کہا۔ یہ دیکھو، ٹی پنک رنگ کے کپڑوں کی طرف اشارہ کر دی انہوں نے کہا، کتنے پیارے ہیں، یہ پہن لینا۔ ابھی بھی نہیں جاؤ گی کیا؟ پتہ نہیں گھر والوں کو یہ کیوں لگتا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ سے جانے سے منع کرو گے تو مسئلہ ہمیشہ کپڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میں کپڑوں سے زیادہ اس جگہ سے مسئلہ ہو۔ میں نے تو نانی امی کو منع بھی کیا ہے کہ رہنے دیں، نہیں چلتے، مگر ان کو تو لگتا ہے اپنے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سرت سے بولتی وہ انہیں دانی کی بجائے نانی امی ہی بول گئی تھی۔ میں چھوڑ کر نہیں آئی، تم دونوں بے وقوفوں کے پاس رہنے آئی ہوں، اکیلے کیسے رہتی دونوں؟ مہر تو پھر بھی کچھ کام کاج کر لیتی ہے، تمہیں تو وہ بھی نہیں آتے، جگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جس نے آگے سے ایسے بے وفاؤں والی نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ مہرام ابھی بھی گندی سی شکل بنائے وہی کسی روٹے ہوئے بچے کی طرح بیٹھی تھی جب مہر النساء اس سے مخاطب ہوئیں۔ فوٹوگرافر صاحبہ، وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ خیالات کی وادی سے اگر نکل آئیں تو جائیں، اٹھیں، جا کر تیار ہوئیں۔ وہ جو پیار سے بول رہی تھی، آخر میں چیختی ہوئے اسے حکم دیا تو وہ بجلی کی طرح سیدھی ہوئی۔ جگن سے کپڑے پکڑ کر وہ جانے والی تھی جب مہر النساء نے اسے پکار کے روک دیا۔ اور ہاں، طارق کو فون کر کے بول دو گاڑی تیار رکھے، ہم آدھے گھنٹے تک نیچے ہوں گے۔ مگر وہ تو نہیں ہے، اس کے عجیب سے جواب پہ انہوں نے ہیں والی نظر سے دیکھا۔ مطلب ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں اسی کے پاس ہے، گاڑی بھی انہی کے پاس ہے۔ تو تم کیسے آئی ہو؟ اپنی اینک کے اوپر سے اسے گھور رہی تھی۔ احمد کے ساتھ، وہ جو بڑے آرام سے کہہ کر آگے بڑھنے والی تھی، مہر النساء کے بدلتے تاثرات دیکھ کر ٹھہر گئی۔ آئندہ تم اس کے ساتھ نہیں آؤ گی۔ انداز کچھ دیر پہلے والی چہکتی ہوئی مہر النساء جیسا نہ تھا، یہ ایک سخت اور دو ٹوک حکم تھا۔ مگر میں نے کہہ دیا نا، تم اس سے اب نہیں ملو گی، دور رہو اس سے۔
سختی سے ہر لفظ چباتے ہوئے وہ کہتی ہوئی اب اپنی ویل چیئر گھسیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ ان کے بدلتے روپ کو سمجھنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایسا کیا ہو گیا احمد سے جو انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کروا دیا؟ آج سے پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ 2 سال پہلے 16 سالہ احمد گاڑی سے اترتے ہوئے ولا کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کندھے پہ اسکول بیگ تھا اور بدن پہ اسکول کا یونیفارم۔ وہ نویں جماعت میں تھا۔ اس وقت بھورے بال آج بھی ہلکے سے کرل ہوتے ماتھے پہ گر رہے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہونے پر اسے مہرالنساء سامنے ملیں۔ انہیں دیکھ کر اس کا منہ چہک اٹھا۔ وہ غالباً کسی سے ویڈیو کال پر تھیں، اسی لیے لیپ ٹاپ سامنے کھلا پڑا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو مسکرا کر سلام کیا، جس کا جواب دینے کے بعد وہ ساتھ والے سنگل صوفے پہ بیٹھنے والا تھا جب لیپ ٹاپ سے آتی آواز پہ اس کے قدم فریز ہو گئے۔ کون ہے دانی؟ دوسری طرف سے 12 سالہ مہرام روشن آنکھوں سے دانی کو گھور رہی تھی، بالکل بے خبر کون اندر آیا تھا۔ احمد ہے، رکو بات کرواتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لیپ ٹاپ اسکرین کی اس کی طرف کرتی، وہ بہانہ بنا کر اٹھ گیا۔ میں پانی پی کر آتا ہوں، اور بنا دانی کا جواب سنے کچن میں چلا گیا۔ پیچھے مہرنساء کا چہرہ بجھ گیا۔ جب سے وہ لوگ آسٹریلیا چلے گئے تھے اس نے ایک بار بھی ان سے بات نہیں کی تھی۔ ایک ہی رٹ تھی اس کی کہ وہ لوگ اس کے کمپٹیشن پر کیوں نہیں آئے، ملے بغیر کیوں چلے گئے، رکے کیوں نہیں۔ مہرنساء نے اسے کافی سمجھایا کہ ان کے پاس بیٹا ٹائم نہیں تھا، مگر وہ ایسا ہی تھا، ایک بار بدگمانی یا شک پال لے پھر لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں نکلتا۔ وہ دل میں بغض اور نفرت پالتا تھا اور بعد میں انہی کے ہاتھوں بے بس ہو کر بدلہ لیتا تھا، مگر دوسرے کا نقصان کرنے کی بجائے وہ خود کا نقصان کر بیٹھتا تھا۔ آج مغرب کچی ہو کر اب عشاء میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کلائی میں سونے کی نازک سی چین بند کر رہی تھی۔ سامنے موجود آئینے میں اس کا عکس نمایاں ہو رہا تھا۔ ٹی پنک رنگ کی کرتے شلوار کے ساتھ اس نے اپنی وہی لکی بلاک ہیلز پہنی ہوئی تھیں۔ سیاہ بال کھلے چھوڑ کر آگے سے نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ دوپٹہ ایک کندھے پہ جھول رہا تھا۔ اس کی مسکارا سے لدی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ مہرام کا میک اپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر جگن کے بار بار استفسار پہ اس نے صرف لپسٹک اور مسکارا لگانے پہ اکتفا کیا۔ آہستہ سے اس نے پرسوچ نگاہیں اٹھائیں اور شیشے کے ذریعے پیچھے بیڈ پر بیٹھی جگن کو دیکھا، جس نے لمبی سفید قمیض کے ساتھ کھلا سا سفید پلازو، جس کے بھورے لمبے بازو سلیو لیس قمیض سے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ بے تحاشا گھنگرالے اور گھنے بال اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آج بھی مہرام سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں ہر پارٹی پہ یا محفل میں جا کر لوگوں سے ستائش لینے کے بجائے وہ ان کو روکھے اور کڑوے جواب دیتی رہتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خاندان میں بہت سوں کو مہرام ہی پسند تھی، مگر سیاہ بالوں والی لڑکی یہ نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو جگن کی صبح والی سرگوشی گونج رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ وعدہ کر دیا نا، تو آ جاؤں گی واپس۔ اچھا باپ نہ بنو میرے۔ صبح سے ابھی تک جب بھی مہر کو فارغ وقت ملتا، یہ وہ پہلا خیال ہوتا جو کسی آسیب کی طرح اس کا پیچھا کرتا رہتا، جب تک وہ دوبارہ مصروف نہ ہو جاتی۔ عجیب کشمکش تھی، وہ دل کو بہلا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے جگن کسی دوست سے بات کری، مگر دل تو بہل جاتا تھا۔ دماغ کا کیا کرتی جو اسے لال بتی بار بار دکھا رہا تھا۔ ذہن کے ہر پردے پر سیاہ پی کیپ پہنے شخص کی آواز ابھری۔ مجھے لگتا ہے جگن جھوٹ بول رہی ہے۔ اس بات میں وہ احمد سے متفق تھی، مگر دل کو جو ایک امید تھی کہ اس کی بہن سچی نکل آئے گی، وہ بھی اب دھندلا رہی تھی۔ کیا وہ واقعی جھوٹ بول رہی تھی؟ اس کی سوچوں سے بے نیاز جگن جوتے بند کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی تھی، مگر وہ یوں ہی بت بنی سوچتی رہی۔ کیا پوری عمر وہ اپنے خاندان والوں کے لیے کھپتی رہے گی؟ اس کی مشکلات بڑھتی ہی کیوں رہتی تھی، کم کیوں نہیں ہوتی تھیں؟ مہرنساء ولا ہمیشہ کی طرح اسی خوبصورتی سے کھڑا تھا، وہی سیاہ میٹل کا بڑا سا گیٹ جسے اندر کا سارا ولا بآسانی نظر آتا تھا، وہی ولا کا سلیقے سے تراش شدہ لان اور اس کے لیمپ پولز میں چلتی لائٹس۔ اگر فرق تھا تو صرف اس چیز کی ولا کی بتیاں آن کرنے کی بجائے گھروں کے چاروں طرف لگی فیری لائٹس جل رہی تھیں۔ وہ صاف گواہی دے رہی تھی کہ شہر میں شادی کی تقریب یا تو ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے۔ ان کی سیاہ گاڑی ولا کی پتھریلی روش پہ آ کر رکی تو گاڑی کی سیاہ شیشے پر ارد گرد کی روشنیوں کا عکس ابھرا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہی مہرام سمیت جگن اتر کر باہر آئی۔ دونوں کی نظر بے ساختہ ان روشنیوں پہ ٹھہر گئی۔ واؤ، جگن نے ستائش کے ساتھ کہا۔ مہرام تو وہ بھی نہ کر سکی۔ دل میں ایک تیس سی ابھری تھی اور اس نے انگلیوں پہ دن گنا شروع کر دیے۔ 2 ہفتے اور 2 دن بعد اس گھر میں اس کے پسندیدہ شخص کا نکاح ہوگا۔ وہ اداس نہیں تھی، اس لیے وہ شاید اس بات سے خوش نہیں تھی کہ اس کو اگر کوئی ملنا ہی تھا تو زباب جیسا کیوں ملا۔ وہ اپنے دوست کو سب سے بہترین لڑکی کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی جو اسے اس کے حال میں قبول کر لے، مگر قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اب وہ جگن کے شانہ بشانہ چلتی ولا کے پچھلے لان میں بڑھ رہی تھی۔ ہیلز پہننے کے باوجود بھی جگن اسے 1 انچ لمبی تھی۔ مہرالنساء کی ویل چیئر کو دھکیلتی جگن وہیں رک گئی، کیونکہ مہرالنساء کو اپنی کوئی شناسا عورت مل گئی تھی، وہ جو اب ان سے گپے ہانک رہی تھی۔ ان لوگوں کو پیچھے چھوڑتی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پاؤں اگلے قدم پہ ہی زنجیر ہو گئے۔ اسے کچھ فاصلے پہ کھڑا ایڈوکیٹ علی عسکری
سامنے کسی مرد سے کہہ کے لگا کہ محو گفتگو تھا۔ اپنے پیشہ ورانہ حلیے سے آج وہ قدرے مختلف لگ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ کی جگہ آج ایک نیلی واسکٹ نے لے لی تھی۔ وہ کوئی بہت حسین یا پرکشش شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ عام سی شکل و صورت، گندمی رنگت کی اوپر گھنی مونچھیں اور شاطر بھوری آنکھیں۔ وہ جتنا زمیں کے باہر تھا اس سے کئی زیادہ اندر۔ یہ بات اس نے بازل کے منہ سے سنی تھی جب وہ اپنی ماں کو کوئی قصہ سنا رہا تھا۔ اس دن اپنی گاڑی کے پاس کھڑی اس کا دل گھبرا رہا تھا تو علی پیچھے کھڑا اس کے کانوں میں زہر گھول رہا تھا۔ کہا تھا نا مس ہمایوں، یہ آپ کی بس کی بات نہیں۔ ہم مردوں کی دنیا، یہاں کچھ عورتیں ہماری شانہ بشانہ کھڑی تو ہو جاتی ہیں، مگر ان میں آپ جیسی جذباتی اور بزدل عورتوں کا شمار نہیں ہوتا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ انسان اسے چھوٹا محسوس کرواتا تھا، بہت چھوٹا، جیسے اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ وہ ایسے انسانوں سے جتنا دور بھاگتی تھی وہ اتنا ہی اس کے اور قریب آتے جاتے تھے۔ آج باہر دعوت اپنے عروج پر تھی جب وہ کھانے کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ فریج پہ نظر پڑتے ہی اس نے سیدھا اس پہ وار کیا۔ کھولنے پر ہی سامنے دو بڑے بڑے براؤنیز ٹرے میں سجے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ جلدی سے انہیں نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کھاتی کوئی چیختا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ نہیں جگن! یوشے بجلی کی تیزی سے آیا اور ٹرے باقاعدہ اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ وہ جو منہ کھول کر براؤنی اندر رکھنے ہی والی تھی اب خالی ہو گئی تھی۔ یہ آپ ہی کے لیے ہیں، نہیں کھائیں اسے؟ اسے برسوں کی بھوکی کی آنکھوں سے الوہی سی چمک چھینتے ہوئے اس نے براؤنیز واپس فریج میں رکھ دیے۔ وہ زباب سے کئی گنا زیادہ پیارا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ خوبرو یا خوبصورت تو نہیں تھا، مگر کیوٹ لگتا تھا۔ اچھا؟ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے جگن نے اسے سوال کیا۔ کیا تمہاری آپی جانتی ان کے پیارے بھائی نے ان کے لیے اتنے پیار سے براؤنیز بنائی ہیں؟ کالے کرتے میں ملبوس 16 سالہ یوشے منیر اپنی جگہ جم سا گیا۔ زباب کے ساتھ صبح ہونے والی ملاقات ذہن کے پردے میں گھومنے لگی۔ نہیں، ہاں جانتی ہیں وہ۔ جگن سے نظریں ملائے بغیر وہ بول رہا تھا۔ جگن کی اوپر سے نیچے ایک مرتبہ دیکھا اور پھر طنز کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ لگتا ہے آج بھی اپنی بہن سے دبتے ہو۔ اس کی بات پہ یوشے کی قدرتی لال گال مزید لال ہو گئے۔ نہیں تو؟ آگے بڑھ کے وہ الماری سے پانی کا گلاس نکالنے لگا۔ وہ بہت پیار کرتی ہیں مجھ سے۔ پیار؟ آئی وش! وہ کمر موڑے کھڑا اب گلاس میں پانی انڈیر رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول پاتا تھا، اسی لیے ابھی بھی اس کے ہاتھ بازے کپ کپا رہے تھے۔ تم مجھ سے تو جھوٹ بول سکتے ہو، مگر خود سے نہیں۔ 2 سال پہلے جب وہ یہاں نیا آیا تھا تو پورا دن دانے کے کمرے میں بند رہتا، نہ بات کرتا نہ باہر آتا۔ اس کا جگن سے کچھ ایسا رشتہ تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑاتی رہتی تھی، مگر وہ اکیلے میں، اور وہ مسلسل چڑھتا رہتا تھا۔ کچھ پل خاموشی میں بیت گئے۔ پانی حلق میں اترنے کے علاوہ وہاں کوئی آواز نہ تھی۔ جگن کی چپتی نظریں اس کی پیٹھ پہ مرکوز تھیں اور وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں مجبور ہوں، بہت آہستگی سے اس نے کہا۔ آپی کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میری پیدائش پر میری ماں چلی گئی۔ بابا نے نہ کبھی آپی کو پیار دیا نہ مجھے۔ انہیں اگر کوئی پسند تھا تو وہ صرف احمد بھائی تھے۔ میں ان سے بہت کم ملا تھا، مگر جتنا ابا ان کا ذکر کرتے تھے مجھے لگتا تھا وہ بہت اچھے اور قابل شخص ہیں۔ وہ جگن کی طرف مڑا مگر نظریں نہیں ملائی تھیں۔ مجھے اکیلا رہ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے نا، تو بس یہی میرا ڈر ہے۔ ہاتھ میں گلاس پکڑے دہانے پہ دھیرے دھیرے انگلی پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ عام 16 سالہ بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بے حد حساس تھا۔ اگر اسے کسی چیز میں سکون ملتا تھا تو وہ مختلف اقسام کے کھانے بنا بنا کر لوگوں کو ان کو کھاتا دیکھنا۔ پتہ ہے کیا یوشے؟ وہ ایک قدم آگے پڑی۔ گھنگریالے بالوں میں چھپا چہرہ خفت زدہ تھا۔ اس پر یوشے کی ایموشنل سپیچ کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہمیں نا بہنیں سویپ کر لینی چاہیے۔ تم بالکل مہر کی طرح جذباتی اور بے وقوف ہو، اور میں زباب کی طرح۔ ایک منٹ۔ اپنی بات کے دوران وہ خود ہی بدمزہ ہوئی۔ جی خدا نہ کرے میں تمہاری اس مدر گوتھل کی طرح ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی ہی بات سنتی باقاعدہ کیا کر دیتی۔ اس کی حالت دیکھ کر یوشے تھوڑا سا ہنسا۔ اور بازل بھائی، آپ دونوں کے بھائی ہوتے اور احمد بھائی ہمارے۔ ہاں۔ وہ یوشے کی بات کی تائید کر رہی تھی جب دفتن اسے ایک جھٹکا لگا۔ ہیں احمد اور مہرام، ارے ان کو بہن بھائی تو نہ بناؤ۔ یوشے کو تو ایسے ٹوک رہی تھی جیسے بہت بڑا گناہ سرزد کر دیا اس غریب نے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ کیا یہ بھی مہر کی طرح اندھا تھا؟ جگن کی بات پہ اس نے گردن دائیں سے بائیں میں ملائی۔ جگن کا دل نہ چاہتی ہوئی بھی دکھ گیا۔ کیا یہاں سارے ہی اندھے ہیں؟ اف میرے خدا! آج زباب نے کچھ زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا تھا، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کے کچھ ہی مہمان ہوں گے۔ بالکل ویسا ہی تھا۔ لان میں صرف 3 گول میز لگائی ہوئے تھے، جس میں ایک پر مہرالنساء بیٹھی کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ مہمانوں میں علی کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ ان سب سے دور وہ ایک اندھیرے کونے میں کھڑی فون پہ کسی سے بات کری تھی۔ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر، اچانک کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیوں تھوکنے کے ساتھ خون نکلتا ہے؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر راحت کی سوچ میں ڈوبی آواز ابھری۔ تمہارے منہ میں کوئی وائٹ سپاٹس یا دھبے تو نہیں دکھائی دیے تمہیں؟
ڈاکٹر راحت اس کے چند کلائنٹس میں سے ایک تھیں جن کے ساتھ اس کی دعا سلام آج بھی قائم تھی، اس لیے بغیر اجازت ہی ان سے کال کر دی تھی۔ نہیں ڈاکٹر، اور نہ ہی کوئی مسوڑوں میں درد ہے، نہ دانت ہل رہے ہیں، اس نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ایک سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ اچھا، میں آدھے گھنٹے تک تمہیں اپائنٹمنٹ کی ڈیٹ میسج کرتی ہوں، تم میرے کلینک آ جاؤ اینڈ دین وی ول ہیو اے کین لک۔ اوکے کہتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا اور کال کاٹی۔ وہ جانے کے لیے مڑ رہی تھی جب سامنے کھڑی زباب کو دیکھ کر گھبرا کر وہیں رک گئی۔ کب سے اس کے پیچھے کھڑی تھی اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ کیسی ہو؟ اپنی اسی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مہر سے اس کی خیریت دریافت کی۔ زباب عروج نے آج گہرے جامنی رنگ کی بنارسی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس کا بلاؤز گہرے گلابی رنگ کا تھا، کوہنیوں سے ذرا سا اوپر آتا تھا۔ اس کی سانولی رنگت دمک رہی تھی، گولڈن ڈائی شدہ بال نفاست سے کھینچ کر جوڑے میں قید تھے اور کانوں میں کھلتے ہوئے پھول کی شیپ میں ہیرے اور موتی کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ مہرام کی نظر اس کے ٹاپس پہ ٹھہری تو پلٹنا بھول گئی۔ یہ ٹاپس، ان کو تو وہ پہچانتی تھی، یہ اس کی دانی کے تھے۔ اسے خود تو زیور سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اور کچھ اسے آرٹیفیشل جیولری سے لجتی تھی، مگر اپنی دانی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی انگوٹھی سے لے کر بھاری سے بھاری ہار تک سے وہ واقف تھی۔ انہیں زیور کا بہت شوق تھا۔ جب تک وہ پاکستان میں رہتی رہی اس نے ہمیشہ انہیں زیور پہنے ہوئے پایا۔ دعوت کیسی لگی؟ ایک اور سوال۔ اب کی بار مہرام نے اس کے ٹاپس پر سے نظر ہٹا کے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھی ہے، مختصر سا جواب اور دونوں نفوس میں خاموشی در آئی۔ مہرام کو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر گپے مارنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی جب زباب کی آواز پہ رک گئی۔ وہ نہیں آئے گا، طنز سے کہا۔ کون؟ الجھ کر سوال کیا۔ وہی جس کو تمہاری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ اس کی سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ طنزیہ مسکراہٹ تو جیسے چہرے پہ جمی گئی تھی۔ مہرام کو اس کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ سمجھی سے اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اف یار، زباب نے چڑھ کر کہا، ایک تو تم معصوم بننے کی اداکاری کرنا تو چھوڑو۔ اب کی بار مہرام کو تذلیل کا احساس ہوا اور ہونٹوں کو سختی سے پیوست کر کے غصے کو دبایا۔ اپنے ہونے والے شوہر اور تمہاری جگری دوست کی بات کر رہی ہوں، اسی طنز سے کہا تو مہرام نے پہلے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، مگر آہستہ آہستہ جیسے ہی بات کا مطلب سمجھ میں آنے لگا گال ایک دم سے غصے سے دہک گئے تھے۔ اب 1 منٹ اور یہاں کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ وہ ایک مرتبہ مزید جانے کو پلٹی مگر اس بار زباب اس کے راستے میں آ گئی۔ یار، میں تو تم سے بات کرنے آئی ہوں، تم ہو کے؟ اپنی بات کو ادھورا چھوڑتی وہ مہرام کے راستے سے ہٹی تھی، مگر اب کی بار اس کی ہانک لگانے پر وہ رک گئی اور اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی۔ جانتی ہوں میں تمہارے احمد سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو، مہرام کے پیچھے سے اس نے کہا۔ دل ہی دل میں مہرام نے نہیں اور نہ ہی مجھے جاننا ہے کہا، مگر زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو پایا۔ وہ زباب کے اگلے الفاظ کی منتظر تھی۔ اب ساڑی ملبوس لڑکی قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر رکی اور تھوڑی سی آگے ہو کر سرگوشی کی۔ پیسہ۔ مہرام کے پلے کچھ نہیں پڑا، ماتھے پہ شکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے تو تمہارے اس پودوں سے پیار کرنے والے کم گو دوست سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں تو صرف اس وجہ سے یہ سب کر رہی ہوں تاکہ مجھے میرا حق مل سکے۔ ٹھہر کے مہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو میرے باپ کی پراپرٹی وہ اس کے نام کر گئے تھے، وہ مجھے چاہیے۔ وہ بزنس میرا ہے، گاؤں میں موجود گھر بھی میرا ہے، میرے باپ کی زمین بھی میری ہے۔ لالچ میں ڈوبی ہوئے لہجے میں وہ مہرام کو بہت سی باتوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ مہرام کے ماتھے کی لکیریں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں، تنی ہوئی اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ جو اتنے عرصے سے سمجھتی آ رہی تھی کہ زباب احمد کو پسند کرتی تھی، وہ سب جھوٹ تھا۔ کیا؟ ایک منٹ، تم یہ سب اس لیے؟ مجھے لگا کہ تمہیں لگا کہ میں اس پر فدا ہو گئی ہوں، توہین سے بھرپور لہجے میں کہکا مارا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو میں مر مٹوں؟ نہ ہی اس کے پرکشش جاذب نظر نقوش ہیں جو سامنے والے کو سوچنے پہ مجبور کر دیں، نہ ہی وہ اتنا حسین کہ کائنات کا فرد اس کی شان میں قصیدے کہے۔ وہ واضح مہرام کی نقل چڑھا رہی تھی۔ عام سی شکل ہے اس کی، کندھے اچکاتی ہوئی بہت بے نیازی سے کہا۔ صورت خدا طے کرتا ہے، غصے سے لال ہلتے چہرے کے ساتھ اس نے رک رک کر کہا۔ ہاں، اور اس لیے اس نے تمہیں اتنی عام سی شکل دی اور تمہاری بہن کو اتنا جاذب نظر بنا دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے مہرام کی سب سے نازک جگہ پہ وار کیا، اس کی انسیکیورٹیز۔ وہ خود کو ہمیشہ خوبصورتی کے معاملے میں جگن سے کم تر سمجھتی تھی، مگر آج کسی اور کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے لگا کسی نے اس کی ساری ہستی ایک پاؤں کے نیچے کچل دی ہو۔ وہ زباب کو کہنا چاہتی تھی تم بھی کوئی بہت حسین نہیں ہو، مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ دیکھو تو صحیح، اپنی بہن کو چام ہے، اس میں کشش ہے، اور اس میں تم میں کیا ہے؟ جگن اب ایک ٹیبل پہ یوشے کے ساتھ بیٹھی ہنستی ہوئی جگن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن واقعی میں خوبصورت تھی، روشنیوں میں اس کی بھوری رنگت اور بے تحاشا گھنگریالے بال دمک رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں تم کچھ نہیں ہو مہرام ہمایوں، تم صفر ہو، زیرو، کچھ بھی نہیں۔ چہرے کی طرف جھکتے ہوئے اس نے زہر نما سرگوشی کی تھی، مگر مہرام صرف اس زہر کو اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ نظر اس کی ابھی بھی ہنستی ہوئی جگن پر تھی۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، نہ کوئی دانتوں کا مسئلہ، نہ کوئی کمزوری کا مسئلہ جس کی وجہ سے مہرام کی طرح اسے بھی وائٹامنس کی ٹیبلٹس لینی پڑیں۔ وہ واقعی میں آئیڈیل تھی، اس کی بہن آئیڈیل تھی، کسی کی بھی ہو سکتی تھی۔ انجوائے دا پارٹی،
فاتحانہ ادا بت بنی محرام پر ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی جب راستے میں ہی اسے ایک آواز نے روک لیا۔ آئی مائٹ سے آئی ایم امپریسڈ۔ وہ علی عسکری تھا، بازل کا وکیل، جو پچھلے 15 منٹ سے وہاں ہونے والی ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ذباب نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر جاتی محرام کو دل کو بے تحاشائی سکون ملا۔ مجھے دھمکی دے رہی تھی، ہاں، پوری عمر اب نظریں نہیں ملائے گی مجھ سے۔ اتراتے ہوئے اس نے اپنی تعریف میں اضافہ کیا۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ بی بی نے آج میری کال بھی کاٹ دی تھی صبح۔ میں سمجھوں گا میرا بدلہ بھی تم نے لے لیا عروج۔ ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کا گھونٹ بھرتے اس نے اپنی شاطر نگاہوں سے ذباب کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن یہ عورت اسے احمد جہاں زیب کی بربادی لگتی تھی۔ تمہارا بدلہ؟ ذباب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک بات یاد رکھنا، ذباب، عروج خود غرض ہے۔ جب احسان کسی کا نہیں لیتی تو بدلہ کیوں کسی کا لوں؟ اپنی سرمئی آنکھوں سے گھورتے ہوئے اسے وارن کروا کے مرنے والی تھی جب بیچ میں رکی۔ اور ہاں، ایک اور بات، ساڑی کا پلو ٹھیک کیا۔ اٹس ذباب فار یو۔ وہ ذباب تھی، وہ کیوں پرواہ کرتی کسی علی کے غصے کی؟ مگر حیرت انگیز طور پہ علی کو اس کی یہ بے باکی اور بدتمیزی پسند آئی تھی۔ 2 سال پہلے رات کے کوئی 12 بج رہے ہوں گے۔ اپنی ماں کے ساتھ بحث ہونے کے بعد وہ یوں ہی بیڈ پہ آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ کمرے کا دروازہ عادت کے خلاف آج بند رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی روشنی کا مرکز نہیں تھا، یہاں تک کہ بالکنی کے آگے بھی پردے دیے ہوئے تھے۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا اسے بے نیاز، وہ بالکل اس کے نیچے کروٹ موڑے لیٹی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹی ہوئی تھی جب دروازے پہ ہلکی سی نوک ہوئی اور مہرالنساء فکرمند چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ محرام کے کمرے کا دروازہ بند تھا، مطلب معاملہ سیریس تھا۔ مہرو، کیا ہوا بچے؟ اتنی دیر سے اسی حالت میں لیٹنے کی وجہ سے اس کا جسم جامد ہو گیا تھا۔ اے سی کی وجہ ہوا سے اسے کبھی راست نہیں آئی تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پھر ایسے کیوں لیٹی ہو؟ فکرمندی سے سوال کیا۔ ایسے ہی۔ بیڈ کے کنارے پہ لگا کمفرٹر اٹھا کر اس نے اپنے اوپر لیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے جبین نے بتایا تھا کہ تمہاری اور این کی بحث ہوئی ہے۔ اس کے ٹھنڈے یک ہاتھ پر اپنا گرم ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اب بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ کچھ دیر مہرالنساء اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر اٹھتے ہوئے انہوں نے اے سی کی سپیڈ تھوڑی کم کی، آگے بڑھ کے اس کا بکھرا ہوا کمرہ سمیٹنے لگی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، مت کرے رمشا کر لے گی، مگر دماغ میں اس وقت ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ انسان نہیں، احسان فراموش اور ناپاک وجود ہے وہ۔ تمہاری دانی تمہیں کبھی سچ نہیں بتائے گی، کبھی نہیں۔ ظاہر ہے اپنی گردن جو جھک گئی تھی کزن کی حرکت پہ۔ کمرہ سمیٹ کر مہرالنساء جانے والی تھی جب وہ ان کو پکار بیٹھی۔ دانی؟ انہوں نے رکتے ہوئے اسے دیکھا۔ کمرے میں یکدم ہی گھٹن کا سا احساس ہونے لگا۔ اب کیا پوچھوں؟ اس سے پہلے کہ مہرالنساء اس سے پوچھتی کیا وہ بالآخر بول پڑی۔ احمد کی اصلیت کیا ہے دانی؟ وہ کس کی اولاد ہے؟ اس کی ماں نے ایسا کیا کیا تھا جو اب کی گردن جھک گئی؟ رک کے وہ اپنے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی۔ اگر اس نے ابھی نہ پوچھا تو اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جائے گا۔ مہرالنساء کچھ لمحے اپنی نواسی کو دیکھتی رہیں، پھر ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ قرۃ اللہ نے بتایا یہ سب؟ انہوں نے سوال کیا تو اس نے فوراً ہی گردن ہاں میں ہلا دی۔ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئیں اور بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ جاننا چاہو گی؟ دھیرے سے گردن ہاں میں ہلائی۔ پورے کمرے میں اب ایک نائٹ بلب سے آتی نارنجی روشنی تھی جب اس کی دانی کے ماضی کی تلخ یادوں میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ میری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ ہماری کوئی مجبوری تھی، وجہ یہ تھی کہ میں وقت سے پہلے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ منیر 3 سال کا تھا تو میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماؤں کی طرح پالا ہے میں نے اسے، بہت عزیز تھا مجھے۔ جب میں شادی کے بعد یہاں آئی تو کچھ ہی مہینوں میں میری چاچی کی پیچھے سے موت ہو گئی۔ یہ سب وہ جانتی تھی، مگر پھر ایسا کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی اور اس کی ماں اسے عجیب کشمکش میں ڈال گئی تھی؟ میری چاچی کے 2 بیٹوں کے بعد ایک ہی بیٹی تھی، ہبا۔ وہ کوئی تقریباً 6 سال کی تھی جب اس کی امی کی وفات ہو گئی۔ کیونکہ اس گھر میں اب کوئی عورت نہیں تھی جو اس کی پرورش کر سکے تو میرے ابا اور چچا نے اسے میرے پاس بھیج دیا۔ اس وقت قرۃ العین پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خیر، سانس خارج کیا۔ 1 سال بعد جب قرۃ العین پیدا ہوئی تو ان دنوں میری میڈیکل کی پڑھائی چل رہی تھی۔ پورا دن ہبا قرۃ العین کے ساتھ لگی رہتی، اس کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑا کام کرتی۔ وہ بے بسی سے ہنسی۔ محرام دھیان سے ان کی نارنجی روشنی میں ڈوبا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہبا بہت پیاری تھی، بہت زیادہ۔ شاید ہی میں نے ابھی تک اس سے زیادہ خوبصورت کوئی دیکھا ہو۔ بچپن میں ہی اسے منیر کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا۔ دونوں یہ بات جانتے تھے، مگر فرق یہ تھا کہ منیر جتنا اس معاملے میں سنجیدہ تھا، ہبا اتنی ہی غیر سنجیدہ۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس کی شادی کسی سے بھی، مگر تب تک جب تک اس کی ملاقات جہاں زیب سے نہیں ہوئی تھی۔ ان کا لہجہ اچانک ہی عجیب ہو گیا۔ جہاں زیب ہبا کی یونیورسٹی میں اس کا پروفیسر تھا، 40 سالہ، غیر شادی شدہ۔ جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو پہلے پہل میں نے ٹال دیا، مگر بعد میں معاملات پیچیدہ ہو گئے۔ جب ہبا نے منیر سے شادی کے لیے انکار کر دیا، گھر والے اس کے انکار کی وجہ نہیں جانتے تھے، وہ صرف میں جانتی تھی، اور یہ میں کیسے برداشت کر لیتی کہ جس لڑکی کی تربیت میرے ہاتھوں میں ہوئی ہو،
بچپن سے ہی میرے بیٹوں جیسے بھائی کی خوشی ہو، وہ اب کسی اور سے شادی کر لے۔ مہرام کو ان کا لہجہ عجیب لگا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ دانی غلطی آپ کی ہے، وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی، ان کی خواہشوں پر آپ کا حق نہیں تھا۔ مگر وہ چپ رہی، ہمیشہ کی طرح سامنے والے کی ناراضگی کے ڈر سے۔ اس نے اپنے دل سے نکلتی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ میں نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ہاں مانتی ہوں میں خود غرض ہو گئی تھی، مگر مجھے لگا تھا تھوڑی سی سختی کروں گی دماغ پر سے نئی نئی محبت کا بھوت اتر جائے گا۔ لیکن میں غلط تھی، میری سختی الٹا میرے گلے ہی پڑ گئی اور وہ بھاگ گئی، کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے، جہاں زیب کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس بات نے تو جیسے سب پہ آسمان گرا دیا تھا۔ میرے باپ نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، ہبا کے بھائیوں نے اور باپ نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ انہیں لگا ہبا کو میں نے بھگایا ہے، مگر میں کیوں کچھ ایسا کروں گی؟ اس آرتی صورتحال میں صرف منیر میرے ساتھ کھڑا رہا، مجھے ڈیفینڈ کرتا رہا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ مگر یہ بھی میرا وہم ہی تھا کہ وہ ہبا کو بھول گئے۔ وہ ہبا کو نہیں بھولا تھا۔ انہوں نے مہر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف، ایسا خوف جو کسی اپنی کو بربادی کی طرف جاتا دیکھ کر ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا تھا، چاہے وہ زندہ نکل آئے یا مردہ، اسے وہ چاہیے تھی۔ وقت گزرتا گیا، قرۃ العین کی شادی بھی ہو گئی اور پھر 1 سال بعد ہبا واپس آئی، مگر اس حلیے میں نہیں تھی جس میں گئی تھی۔ اجلی چادر میں کپڑوں میں لپٹی ایک نومولود بچے کے ساتھ۔ اس کے سیاہ بال عجیب جالی دار ہو چکے تھے۔ وہ میری ہبا نہیں تھی، وہ تو شاید تبھی میری نہیں رہی تھی جب اس نے جہاں زیب کو دل دے دیا تھا۔ میں اس سے نہیں ملی، اور کیوں ملتی؟ اس کی وجہ سے میرے باپ میرے سے ناراضگی کی حالت میں مر گئے، میرے چاچو نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ مجھے روند کر گئی تھی، سینے سے کیسی لگا لیتی میں اس کو۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ باہر چوکیدار ہی کو وہ بچہ تھما کر چلی گئی۔ نگاہوں کے سامنے بالکنی میں کھڑی مہرالنساء تھی، جو نیچے کھڑی چوکیدار کی منت کرتی ہبا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی کے 3 ماہ بعد ہی تیز بخار کی وجہ سے وہ جہاں زیب مر گیا تھا، اور تب سے اب تک وہ ایک کمرے کی چھوٹی سی بیٹھک میں رہ رہی تھی اور ساتھ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ مگر 3 ماہ پہلے جب سے اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، تب سے اس کی جان خطرے میں تھی۔ مجھے نہیں پتا اس کی جان کو کیا خطرہ تھا، اور نہ ہی مجھے جاننا تھا۔ گھر سے بھاگنے والی ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا اس کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی بات کے درمیان پہلی مرتبہ مہرام بولی، تو آپ کو جب ہبا سے اتنی نفرت تھی تو آپ نے احمد کو کیوں رکھا؟ اس کے سوال پہ ان کی چلتی ہوئی زبان رک گئی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نہیں جانتی، ہبا نے تو اس کا نام تک نہیں رکھا تھا، بس ایک التجا کی تھی کہ اس کے نام کے آخر میں جہاں زیب ضرور لگائیے گا۔ اس کا باپ دنیا کا سب سے بہترین آدمی تھا، اور اسے فخر ہونا چاہیے کہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ بہترین آدمی؟ ہاں، گھر سے بھگا کر لے جانے والے مرد بہترین نہیں، بے غیرت ہوتا ہے۔ مہرام انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد بھی اپنی انا پر لگنے والا دھبا انہیں آج بھی یاد تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا دانی۔ ان کی بات کاٹتی ہوئے وہ دوبارہ بولی۔ مہرالنساء نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو جب اتنی نفرت تھی احمد کے ماں باپ سے، تو آپ نے اسے کیوں اپنے پاس رکھا؟ آرفنیجز ہوتے ہیں، وہاں کیوں نہیں دے دیا؟ تھکی تھکی سی آواز کے ساتھ وہ سوال کر رہی تھی۔ کچھ دیر مہرالنساء اسے خالی نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ وہ ان کا عکس تھی، بالکل ویسے نقش جیسے ان کے تھے، وہی سیاہ آنکھیں، وہی فریکل زدہ چہرہ اور وہی اجلی سفید رنگت۔ میں اکیلی تھی، مجھے وہ یاد آتی تھی، بہت دھیرے سے نظریں چراتی ہوئی انہوں نے کہا۔ ان دنوں میں بہت اکیلی تھی۔ قرۃ العین شادی کے بعد آسٹریلیا جا چکی تھی۔ گھر کا کونا کونا مجھے کھانے کو دوڑتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ دیکھو کہ مجھے آج بھی وہ یاد آتی تھی۔ اپنی سگی اولاد سے زیادہ مجھے ہبا عزیز تھی۔ اس دن جب میں نے اسے دیکھا، میرا دل کیا میں اسے کہیں نہ جانے دوں، اپنے پاس رکھ لوں، اس کی مشکلات دور کر دوں، مگر میں نہیں گئی۔ یہ اس کی سزا تھی، اسے کاٹنی چاہیے تھی۔ دھوکے بازوں اور احسان فراموشوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ وہ آخر میں اکیلے رہ جاتے، ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مجھے جبین نے کہا تھا کہ اس بچے کو کہیں اور چھوڑ آئیں، مگر میں کیا کرتی؟ وہ ہبا کی اولاد تھی، میری ہبا کی اولاد۔ نقش اس کے بھلے ہی اپنے باپ پر گئے ہوں، مگر اس کی جلد اتنی کم عمری میں بھی اپنی ماں کی طرح گندمی اور چمکتی تھی۔ وہ ہبا کا نہ ہو کر بھی ہبا کا تھا۔ میں بھی تو ماں ہوں، پھر پگھل گئی، رکھ لیا اسے، اور اس کا نام بھی اسی وقت میں نے ہی رکھا تھا، احمد جہاں زیب۔ تعریف اور سجاوٹ کے قابل۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو آرام سے صاف کیا۔ خیر اب وہ ماضی تھا، اور یہ حال، اور میں جانتی ہوں اب اس حال میں کوئی دھوکے باز نہیں ہوگا۔ جو غلطیاں میں نے ہبا اور منیر کی تربیت میں کی تھی، وہ میں احمد کے ساتھ نہیں دہراؤں گی۔ یہی میرا عزم تھا، اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا اپنی سگی ماں پر نہیں جائے گا۔ ان کی گردن خود بخود سیدھی ہوئی اور اکڑ گئی۔ اب ان کی آنکھیں نم نہیں تھیں، ان میں چمک تھی، غرور اور فخر تھا۔ مہرام ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ کے انہیں گلے لگایا۔ اس کے سر پہ اپنی گال ٹکائے وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ آئی لو یو دانی، بازوں کی گرفت مضبوط کرتی ہوئی اس نے کہا۔ آئی لو یو ٹو بیٹے، اس کے بالوں کو چومتے ہوئے انہوں نے کہا۔ یہ سچ تھا کہ انہیں وہ بہت عزیز تھی، مگر احمد سے زیادہ یہ مقام وہ کبھی نہیں لے پائے گی۔ وہ ابھی بھی یہ سوچتی تھیں کہ اگر ہبا کہیں سے ایک دن آئی اور کہا کہ اب مجھے میرا بیٹا دے دے تو وہ کیا کریں گی؟ جسم سے روح نکلنے کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ یہ پہلا جواب ان کے ذہن میں آتا تھا۔
آج دعوت پر بالآخر کھانا کھل چکا تھا۔ پورے لان میں گوشت کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ خوش کپیوں اور غیبتوں سمیت چلتے چھری کانٹوں کی آواز کو چھوڑ کر اگر ہم ولا کا پچھلا دروازہ جو لان کی طرف کھلتا تھا وہاں سے اندر ولا میں داخل ہوں اور سیڑھیاں چڑھنے پر محرام کے سابقہ کمرے میں آئیں تو ہم باتھ روم کا دروازہ بند پائیں گے۔ تھوڑی دیر باہر ٹھہرے رہنے کے بعد ہمیں اندر سے پانی کے بہنے کی، کسی کی چھینٹے مارنے کی آواز آئے گی۔ نیچے ہونے کی بجائے محرام اوپر باتھ روم میں بند تھی۔ ذباب کی تذلیل کے بعد سے وہ یہاں بند تھی اور تب سے اب تک وہ بار بار پانی کی چھینٹیں زور زور سے منہ پر مارتی۔ اسے تقریباً کوئی 15 منٹ ہو چکے تھے یہ عمل دہراتے ہوئے۔ کبھی ہچکیاں لے کر روتی تو پانی کا نل بند کر دیتی، پھر جب دوبارہ اس کے الفاظ دماغ میں گونجتے تو پانی مار کر انہیں دور کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی وہ کافی نہیں ہے، مگر کسی اور کے منہ سے سننا یہ الگ طرح کی اذیت تھی۔ شیشے میں اس کا فریکل زدہ چہرہ لال ہو گیا تھا، مسکارا بہہ کر کالی دراڑوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ لپسٹک اس نے پہلے ہی رگڑ رگڑ کر اتار دی تھی۔ جتنی بار وہ اپنا چہرہ دیکھتی اسے مزید الجھن ہوتی۔ پھر سے پانی کا نل کھولتی، ہاتھوں کا پیالہ بناتی اور تھپاک تھپاک منہ پر پانی مارتی۔ دوپٹہ جو پہلے ہی ایک کندھے پہ جھول رہا تھا اب آدھی کلائی میں جھول رہا تھا۔ باقی باتھ روم کے فرش پر اسے پہلی مرتبہ اپنے من پسند جوتوں میں کوفت ہوئی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے آئینہ سے رخ موڑ لیا اور گہرے لمبے گرم سانس لینے لگی۔ ہر سانس کے ساتھ وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی، مگر سر کا کیا کرتی جس میں ذباب کی آواز ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ آگے بڑھ کے اس نے اسٹینڈ کے ساتھ لٹکا ہوا اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کا ارادہ اب پھیلے ہوئے مسکارا کو ٹیشو کے ذریعے صاف کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ کرتی باہر سے آتی آوازوں پہ اس کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ مانا وہ اس کمرے میں نہیں رہتی، مگر ذباب نے یہ کمرہ کس کو دے دیا تھا؟ اس کے کان باہر سے آتی آوازوں پہ جم گئے۔ ذباب کو دیکھا تھا آج؟ یہ حقارت میں ڈوبا ہوا لہجہ ایک لمبے قد والی دبلی پتلی لڑکی کا تھا جس کے بال کانوں تک آتے تھے۔ ہاں نا، اسے ہی تو دیکھا تھا، ایک اور آواز نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیسے گھوم رہی تھی ادھر سے ادھر جیسے اپنا گھر ہو؟ دوسری آواز نے اپنی بات میں اضافہ کیا۔ وہ ایک فربا لمبے قد والی لڑکی تھی جو اب بیڈ پر سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ آوازیں ذہن پہ کافی زور دینے پہ اسے یاد آیا یہ کون ہے؟ احمد کی ماموں کی بیٹیاں تھیں یہ، ہبا کے دونوں بھائی جو کینیڈا سے ہوتے تھے۔ لیکن یہ ذباب کے بارے میں ایسی کیوں بات کر رہی تھیں؟ دروازے کے ساتھ بالکل کان جوڑتی ہوئی اس نے سوچا۔ فکر نہ کرو، ایک بار نسا پھپھو چلنا پھرنا شروع کر دے پھر دیکھنا کیسے نکالتی ہیں اسے یہاں سے۔ چھوٹے بالوں والی لڑکی نے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگاتی ہوئی کہا۔ تم کیوں جا رہی ہو اتنا؟ فربا لڑکی نے بیڈ پر سے اپنا فون اٹھاتی ہوئی اس کا مذاق اڑایا۔ میں کیوں جلوں گی؟ ساڑی دیکھی تھی اس کی؟ ایک ہی جملے میں اس نے 2 بار لہجے بدلے تھے۔ بہرام کو یاد آیا نیچے اس نے ذباب کی ساڑی کی تعریف بہت ہی دل سے کی تھی۔ ہاں تو؟ سامنے سے جواب ملا۔ اتنا ڈارک کلر تھا، اس پر بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایک تو اس کی آنکھیں بھی ڈائن جیسی تھیں اور اوپر سے ان کی آوازیں اب دور جا رہی تھیں۔ شاید وہ فون لینے آئی تھیں اور وہ مل گیا تو وہ چلی گئیں۔ مگر محرام یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ محرام تم ایک ایسی لڑکی سے ڈری ہو جس کا کوئی بھی سگا نہیں۔ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اب وہ پوری آنکھیں اٹھا کے شیشے میں دیکھا۔ پر سے ٹیشو نکالتی ہوئی اس نے مسکارا صاف کیا۔ اس کا ہنسنے کو دل چاہ رہا تھا زور زور سے، ویسے ہی کہہ کے لگا کر جیسے ذباب اس پر ہنسی تھی، مگر وہ محرام تھی اور دوسری طرف ذباب، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اللہ، ذباب تو مجھے نیچے دکھا رہی تھی، تمہارے تو کوئی سگا بھی نہیں ہے۔ فرش سے دوپٹہ اٹھایا اور پہلے گردن کے پیچھے سے ڈالا اور گھما کر کندھے پہ ڈالا۔ ایک پہلو آگے جھول رہا تھا، دوسرا پیچھے، ہاتھوں کو پھیر کر بالوں کو ٹھیک کیا۔ جو کچھ پہلے رو رہی تھی جیسے جان نہیں کر رہی ہو، اب یوں مسکرا رہی تھی جیسے زندگی میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ میرا مقصد تمہیں گرانا نہیں ذباب۔ پرس کو بند کر کے لٹکایا۔ گرایا ان کو جاتا ہے جو کسی مقام پر ہوں۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اور تمہارے پاس تو کوئی مقام نہیں ہے۔ جن قدموں پہ وہ آئی تھی وہ ان سے بالکل مختلف قدموں پہ چل رہی تھی، مضبوط اور پرعزم قدم۔ دعوت ختم ہونے کے قریب تھی جب محرام کچن میں پانی پینے آئی تھی۔ سنسان کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو اب نہ جانے کس معصوم کی قسمت میں دھونے کے لیے آئے تھے۔ آگے بڑھ کے فریج سے اس نے پانی کی بوتل نکالی اور پانی گلاس میں ڈیلنا شروع کر دیا۔ ابھی گلاس لبوس لگایا ہی تھا جب پیچھے سے ایک مردانہ آواز آئی۔ گڈ ایوننگ مس ہمایوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے ایک نیلی واسکٹ پہنی گھنی مونچھوں والا شاطر شخص نظر آیا۔ اس سے کوئی ایک اور چنگاری ملی۔ کیسی ہیں آپ؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑی علی عسکری نے سوال کیا۔ پہلے تک تو ٹھیک تھی، اب کا کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پانی کی بوتل فریج میں رکھتے بھی اس نے مصروف مگر آہستہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کچھ پل کو علی ٹھٹک گیا۔ یہ روپ تو آج سے پہلے اس نے محرام کا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اوہ اوکے، بائی دا وے میں نے آپ کو کال کی تھی مگر آپ نے کاٹ دی۔ آپ کو لگا ہوگا میں نے کوئی فضول بات کرنی ہے، مگر بھروسہ رکھیں میرا ٹیسٹ اتنا برا بھی نہیں۔ خیر، آپ کے بھائی کا ہی ایک پیغام دینا تھا آپ کو۔ وہ ابھی بات کر رہی تھا جب محرام نے اس کو ٹوکا۔ سینے پر بازو لپیٹے اب وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس پر ٹکائی ہوئی تھی۔ اوہ ہاں، about that I'm switching up the layers or more better upgrading them۔ اب طنز کی تیر وہ برسا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ آج پتہ نہیں کیوں اس لڑکی نے سے اسے تھوڑا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔
میں لائرز چینج کر رہی ہوں۔ آپ کو بھلے ہی بازل نے ہائر کیا ہو مگر اب میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ علی کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ ہلکا سا کہکا لگا کر اس نے مہرام کو سچ کرنے کی کوشش کی جس کا اس نے بالکل اثر نہ لیا۔ اوکے اوکے، بٹ کیا آپ کے اس عظیم فیصلے کے متعلق آپ کا بھائی جانتا ہے؟ اس سے پوچھ کون رہا ہے؟ جیل کے باہر میں ہوں، وہ تو نہیں تو فیصلے بھی میں ہی کروں گی۔ وہ نہیں، وہ مسکرا رہی تھی مگر یہ عام مہرام کی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ شاید اس کی ڈارک سائڈ کی مسکراہٹ تھی، طنزیہ اور حقیر۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ یہ فیصلہ کیوں لے رہی ہیں؟ اب علی کو غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں کبھی یہ فیصلہ لینے پہ مجبور نہ ہوتی اگر آپ کی سو کالڈ مساجنی اور انا بیچ میں نہ آتی۔ میں جانتی ہوں آپ کو اس کیس کی ضرورت ہے، ظاہر ہے پچھلے 1 سال سے آپ کو جتنے بھی کیسز ملے ہیں ان میں سے 70% یا تو آپ ہارے ہیں یا پھر آپ کو کوئی درمیان میں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور آج کل آپ بے روزگار ہیں اور آپ کی واحد گزر بسر ہر مہینے جو 20,000 میرا بھائی آپ کو کوئی کام نہ کرنے کی دیتا ہے وہی آپ کا کل اثاثہ ہے۔ بہت دنوں بعد مہرام کو اندر تک سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اسے آج پھر لگا تھا وہ فاتح ہے، وہ جیت چکی ہے۔ علی کا دھواں دھواں چہرہ اس کی فتح کا اعلان تھا۔ سو ایڈوکیٹ علی عسکری، ہر لفظ پہ زور دیا اور قدم باہر جانے کے لیے موڑے۔ اگر آپ کو میرے ساتھ کام کرنا ہے تو اپنی ایگو اور اپنی مسوجنسٹک سوچ کو گھر چھوڑ کر آنا پڑے گا، ورنہ آئی تھنک آئی ہیو کلیئرڈ مائی سٹانس۔ سر تاپا اسے دیکھ کر وہ باہر بیٹھ گئی، پیچھے بس اس کی ہیل کی ٹک ٹک تھی اور علی کا ابھرتا اشتعال۔ وہ اس جیسے بد دماغوں کے ساتھ بحث کر کر کے تھک چکی تھی۔ اب اگر دنیا خود غرضی دکھا رہی تھی تو وہ اپنے اندر کی اچھائی کو کیوں خود پر قابض آنے دیتی؟ اب وہ لیڈ لے گی، باقی سارے اس کے پیچھے آئیں گے یا نہ آئیں، اسے اب پرواہ نہیں۔ مہرام ہمایوں کو بے بس بننا تھا، اپنے رشتے بچانے کے لیے اسے بے بس ہونا تھا۔ اچھا جی، تو فائنلی ایپیسوڈ نمبر 4 ختم ہو گیا اور یہ بہت لینتھی ایپیسوڈ تھی۔ اس میں تو 3 ایپیسوڈز میں نکال لیتی لیکن ایک ہی ایپیسوڈ اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ خیر سے، اور میں نے بیچ میں گیپ بھی لیا تھا 3-4 دن کا، میرے ایگزامس ہو رہے تھے اور اب ہو گئے ہیں، تو اب انشاءاللہ سے ریگولر ویڈیوز آیا کریں گی۔ اس کے علاوہ اس ناول کے اگر بارے میں بات کر لیں تو ناول ٹھیک ہے، اچھا ہے، پلاٹ سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ مہرام کی اراؤنڈ ہی یہ ساری سٹوری گھوم رہی ہے۔ وہ لڑکی جو کہ بہت انسیکیور ہے، ابھی بھی ہے، پہلے تو بہت زیادہ تھی، ابھی تھوڑی کم ہو گئی ہے شاید، اب آگے فیوچر میں شاید بالکل ٹھیک ہو جائے، اپنی سارے جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو ختم کر دے۔ تو وہ لڑکی ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کے بہن بھائی اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ مزے کی بات ایک اس کی نانی ہے جو کہ وہ بھی اس کے بالکل ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ناول کہاں پر جائے گا؟ صرف اس میں جو 2 بندے مجھے اچھے لگے ہیں وہ مہرام اور احمد ہیں، باقی نہ مجھے نانی دانی اچھی لگی ہیں، نہ مہر النساء کیا نام تھا، قرۃ العین اچھی لگی ہے، نہ مجھے یہ کیا نام ہے گھنگرالے بالوں والی جگن، ہاں یہ اچھی لگی ہے، نہ مجھے بازل اچھا لگے۔ مطلب سب کے نیگیٹو کریکٹرز ہیں، سارے بگڑے ہوئے ہیں سب میں، پر ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کی نا ان کے بچپن میں ان کا جو ان کی پیرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہی خراب ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس ناول میں شاید یہ جو پیرنٹنگ چیزیں ہیں، جو بچپن میں آپ کے دماغوں میں چیزیں جاتی ہیں اور بڑے ہو کے وہ پھر اثر کرتی ہیں، وہ دکھایا گیا ہے بیسیکلی۔ جب ہم کہتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بچپن میں اس کو کیسے اپ برنگنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی۔ اگر ہم اس کی بات کریں، یہ جو ہے لڑکی کیا نام ہے یار، تو میں نام بھول جاتی ہوں، زباب، ہاں، اگر اس کی بات کریں یہ بہت نیگیٹو کریکٹر ہے، یہ ولن ہوگی اس ناول کی شاید اگر اور کریکٹرز نہ آ گئے تو۔ لیکن اس کے بھی جو ابا تھا، اب وہ پتہ نہیں اس کے ابے نے ان کے نام پہ زمین جائیداد کی نہیں ہے، دونوں بہن بھائیوں کے نام پہ، مزے کی بات، تو وہ کیوں نہیں کی؟ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کس کا خون کیا ہے؟ زباب نے، جو مہر کو کہہ رہی تھی کہ کسی کی روح قبض کی ہے، ایسا کچھ بات تھی۔ تو یہ بیچاری اندر سے بہت پریشان ہے، اس کے اندر بھی بہت انسیکیورٹیز ہیں، تو یہ اوروں کے اوپر زہر پھینک پھینک کے نا کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو میں ناول پڑھ رہی تھی نا درمیان درمیان میں، تو میرے بھی مائنڈ میں ایک میری کزن آئی تھی یار یہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ناول نا ریئلٹی سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، اگر آپ غور کریں تو سب کی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتی ہیں، کزن ہوتی ہیں، جن کے مارکس آپ سے کم آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں، یا پھر وہ آپ سے پیاری ہوتی ہیں یا آپ سے نہیں پیاری ہوتی، یا پھر وہ کامیاب زیادہ ہوتی ہیں، نہیں جو کچھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، ایسا ہوتا ہے بلکہ۔ خیر میں مہر جتنی کمزور تو نہیں ہوں، میں ٹھیک ٹھاک منہ پھٹ ہوں، لیکن وہ جب لڑکی میرے سامنے آتی ہے نا، تو پتہ نہیں کیسے میں اتنی کانفیڈنٹ بندی ہوں لیکن میرا کانفیڈنس پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ کوئی نہ ایسی ایک بات مار جاتی ہے جو میری 70 جگہیں جلا دیتی ہے
اور پھر میں کم از کم 1 ہفتہ نا بیچ بیچ میں ان باتوں کو سوچ کے کڑتی رہتی ہوں کہ میں نے اس کو یہ جواب کیوں نہیں دیا، یہ جواب کیوں نہیں دیا، میں اس چیز میں اس سے اچھی ہوں، میں اس چیز میں اس سے اچھی ہوں، بہت سی چیزوں میں اس سے بہت بہتر ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں بات کہاں سے نکال کے ایسے پوائنٹ کرتی ہے جس میں میں اس سے بہت کم ہوتی ہوں اور وہ بہت اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ ریئلٹی میں ہوتا ہے اور لیکن جو ایسے کرتے ہیں نا، آپ تھوڑا اگر غور کریں تو وہ بہت انسیکیور ہوتے ہیں، مطلب کسی کو نیچا دکھا کے آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ کچھ اچھا نہیں ملتا، یا اگر آپ غور کریں تو آپ ان سے بہتر ہی ہوتے ہیں، تبھی وہ آپ کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا کانفیڈنٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، اللہ کرے میری خاندان والا کوئی یہ ویڈیو نہ دیکھے اور نہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ خیر میں نے اپنا نا چینل تھوڑا سیکریٹ رکھا ہے، میں نے ہر کسی کو نہیں بتایا ہوا، صرف میرے گھر والوں کو پتہ ہے، اور میرے گھر والے بھی اتنے کوئی ہیں نا، ان کا نہیں ہوتا کہ میں جا کے دیکھ لیں اس کا چینل، اس کا کوئی واچ ٹائم بڑھا دیں، کوئی نہیں دیکھتا میرا چینل، بس میں اور میرا چینل کونے میں ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ خیر ناول اچھا چل رہا ہے، اب آگے دیکھیں گے اور کیا ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔